الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا وقال یوسف علیہ السلام فی سورۃ یوسف رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین وقال وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم۔ عزیزان من، آج ہمیں اسلام کے نظام عفت و پاک بازی پر گفتگو کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیکس میں ہمیں کیا ڈسپلن عطا فرمایا ہے۔ سیکس کا مسئلہ کسی دینی اجتماع میں بیان کرنا یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ اکثر لوگ اس کو ایک ٹیبو سمجھتے ہیں کہ شاید جس کا ذکر کرنے سے دینی محفل کا تقدس مجروح ہو جائے گا، لہذا اس کا کوئی ذکر جو ہے کسی دینی محفل کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف سیکس اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ساخت بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کچھ جذبات رکھے ہیں، اور ان جذبات کو قابو کرنا، ان پر قابو پانا یہ دین کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک ہے۔ اس میں چند بنیادی باتیں پہلے سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دو مختلف وجود بنائے ہیں۔ غالباً آپ سب نے بایولوجی پڑھی ہوگی۔ بایولوجیکلی اگر ہم دیکھیں تو انسان کا جسم سیل سے بنتا ہے، اور سیل کے اندر ایک سیل وال، ایک پروٹوپلازم اور ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اور نیوکلیس کے اندر ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کو ہم کروموسوم کہتے ہیں، اور تمام جو بھی فنکشنز ہیں سیل کے ان کو وہ ڈٹرمن کرتا ہے۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ جب ہم کروموسوم کے نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو مرد اور عورت ہمیں آئیڈینٹیکل وجود نظر نہیں آتے کہ عورت کے تمام سیلز میں تمام کے تمام کروموسومز ایکس ایکس ہوتے ہیں، اور مرد کے تمام سیلز میں ایک پیر ایکس وائی ہوتا ہے، یعنی ایک کروموسوم ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو ایک سیل کی سطح پر مرد اور عورت کا فرق 1/46 کا ہے، لیکن انسان کے جسم میں سیلز کتنے ہیں؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، ملینز نہیں، بلینز نہیں، 28 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں۔ تو 1/46 کو آپ 28 ٹریلین کے ساتھ ذرا ضرب دے کر دیکھیں تو ایک بہت بڑی فگر جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ اور بایولوجیکل فنکشنز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ فرق جو ہے آپ کو مرد اور عورت کے درمیان ہر جگہ پر نظر آئے گا۔ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نطفے سے مرد اور عورت کے پیدا کرنے کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، اور پھر کنکلوژن نکالا ہے الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ تو کیا وہ اللہ جس کی کاریگری کا یہ عالم ہے، وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر لے؟ یس ہی کین۔ لیکن جو ہمارا علم آگے بڑھ رہا ہے تو ہم اس اللہ تعالیٰ کی نشانی کو زیادہ اور زیادہ اپریشیٹ کرنے کے قابل ہو رہے ہیں۔ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو یہی سمجھا جاتا ہوگا کہ ہاں بس ایک آدھ عضو کا فرق ہے اور داڑھی مونچھ کا فرق ہے، باقی سب کچھ آئیڈینٹیکل ہے۔ لیکن آپ سیلز کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جسم کے وہ حصے کہ جو آئیڈینٹیکل دکھتے ہیں وہ بھی آئیڈینٹیکل نہیں ہیں۔ جیسے ایک ٹیبل ہے، اس کی ٹاپ جو ہے یہ چپ بورڈ کی ہے، ایک اور لکڑی یہی کلر ہو، ایسا ہی ڈیزائن ہو، لکڑی کی ہو، پھر لکڑی میں بھی کئی قسمیں ہیں، دیار کی ہو تو اور ہے، کیل کی ہو تو اور ہے، اور پکی لکڑی کی ہو تو اور ہے، پھر فائبر گلاس کی ہو
اور ایسا ایک پینٹ کر دیا جائے تو اور ہے، اسٹیل کی بھی ہو سکتی ہے، اس پر ایسا پینٹ کر دیا جائے تو دکھے گی آئیڈینٹیکل، لیکن وہ آئیڈینٹیکل ہوں گی نہیں۔ اب یوں سمجھیے کہ ہاتھوں کو اگر آپ دیکھیں تو میرا ہاتھ بھی 4 انگلیوں اور 1 انگوٹھے پر مشتمل ہے، اور میرے مقابلے میں کسی عورت کا ہاتھ جو ہے وہ بھی 4 انگلیوں اور 1 انگوٹھے پر مشتمل ہوگا، لیکن آپ کروموسوم کے نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ مرد اور عورت 2 آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم اس بڑی حقیقت کو ریکگنائز کر لیں گے تو جو سبارڈینیٹ حقائق ہیں ہم بہت سارے آپ سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر یہ آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہے تو ان کی کیمسٹری مختلف ہوگی، ان کی نفسیات مختلف ہوگی، ان کا بیہیویئر مختلف ہوگا، دونوں کا، مرد اور عورت کا، اور اینڈوکرائن سسٹم آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں کے مختلف ہیں، تقریباً سب کچھ مختلف ہے۔ قرآن مجید کی عظیم آیات جن کو پڑھ کر واقعتاً انسان کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ان میں سے ایک آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے، جس میں انسان کی ایک تصویر کھینچی گئی ہے مرد کی، اینڈ اٹس 100% ٹرو۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِکَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآب۔ لفظی ترجمہ ہوگا لوگوں کے لیے پرکشش بنائی گئی ہیں ان کی خواہشات کی محبتیں، ان کی وہ خواہشات جو انہیں لاحق ہیں عورتوں سے اور بیٹوں سے اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے، عمدہ نسل کے گھوڑوں سے، اور آخر میں فرمایا والانعام والحرث، اور مویشی اور کھیتی۔ جب میں آپ کی طرح طالب علم تھا تو جب میرے سامنے یہ آیت مبارکہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اسٹرائک کرائی یہ بات کہ میری صحیح تصویر یہی ہے، کیونکہ مقابلے میں عورتوں کا ذکر ہے، لہذا یہاں لوگوں سے مراد مرد ہیں، اور یہ ساری کی ساری جو خواہشات ہیں یہ مردوں کی خواہشات ہیں۔ اگر آپ دیانتداری کے ساتھ اپنا جائزہ لیں اور ارد گرد کے دوسرے جو ساتھی ہیں آپ کے ان کی ایکٹیویٹیز کا جائزہ لیں تو you'll come to the conclusion کہ مرد کی سب سے زیادہ موومنٹس وومن اورینٹیڈ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ یہ قرآن مجید کی ٹروتھ ہے۔ پھر مرد کو بینک بیلنس سے، یعنی سونے اور چاندی کے ڈھیر آپ کی آج کی زبان میں کیا ہیں؟ بینک بیلنس، اس کا کریز مرد کے اندر ہے، عورت کے اندر نہیں ہے۔ تیسری بات فرمائی عمدہ نسل کے گھوڑے۔ گھوڑا کیا چیز ہے؟ سواری ہے نا۔ یہاں فرمایا عمدہ نسل کے گھوڑے۔ آج ہم گھوڑوں پر سوار نہیں ہوتے، ہماری سواری کیا ہے؟ کار ہے۔ لیکن مرد کو بہرحال کار کے برانڈ کا کریز ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ سواری جو ہے 4 ویلر، مہران بھی ہے، کلٹس بھی ہے، ٹھیک ہے، سوئفٹ بھی ہے، کرولا بھی ہے، اور ہونڈا ریبون بھی ہے، اور پھر لینڈ کروزر بھی ہے۔ مرد کی کمزوریوں میں سے 4 پیسے اس کے پاس زیادہ آئیں گے تو اس کو خودکشی شروع ہو جائے گی کہ میں ذرا مہران کی بجائے اب کلٹس لے لوں، کلٹس کی بجائے کرولا لے لوں، کرولا کی بجائے ہونڈا لے لوں، اور پھر اللہ تعالیٰ اور دے گا تو پھر وہ لینڈ کروزر بھی ضرور لے گا۔ دلائل ہوں گے اس کے پاس لیکن اندر کی بات کیا ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں سواری کا برانڈ، اس کی ایک محبت ڈالی ہے۔ والانعام والحرث، آخری عمر میں جا کر، یعنی ایک تو ہمارے یہاں تقسیم ہے نا، ایک بزنس مین ہے، ایک انڈسٹریلسٹ ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک کسان ہے اور زمیندار ہے۔
یعنی کسان اور زمیندار کو تو پہلے ہی دن سے مویشیوں اور کھیتیوں سے محبت ہوتی ہے. یعنی گاؤں کا رہنے والا اس کو یہ خیال آتا رہتا ہے کہ میری پیڑیاں جڑیاں ہیں وہ 10 ہیں تو فلانے دیاں جڑیاں ہیں وہ 12 ہیں, میں بھی 14 کاری لواں. یہ ہے اس کے اندر لینڈ کی محبت. اور مویشی یعنی دیہاتوں میں جو سٹیٹس ہے, فائنینشیل سٹیٹس کیسے ناپا جاتا ہے, وہ پیڑیاں کنی ہیں تو ڈنگر کنے. مزے کی بات کیا ہے کہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ بھی جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ایک فارم ہاؤس بناتے ہیں اور اس میں فارمنگ کر کے ان کو مزہ آتا ہے اور مویشی پال کے ان کو مزہ آتا ہے. تو جس ترتیب سے قرآن مجید نے یہ ذکر کیا ہے کہ یعنی انسان کی جو غیر ارادی موومنٹس ہیں وہ سب سے زیادہ وومن اورینٹڈ ہیں, اور اس کی جو کانشیس موومنٹس ہیں وہ سب سے زیادہ سن اورینٹڈ ہیں, بیٹے کے لیے. یعنی جو جاب وہ کرے گا اس لیے کرے گا اپنے بیٹے کے مستقبل سنوارنے کے لیے, لیکن اسی جاب کے اندر کوئی ذرا اضافی کچھ چسکا مل جائے اس کو عورت کے ساتھ گپ شپ لگانے کا, تو وہ ایک کیا ہے, وہ ایک غیر ارادی موومنٹ ہوگی جو اس کی ہوگی, لیکن کانشیس موومنٹ اس کی کانشیس موومنٹ جو ہوگی وہ بیٹے کے لیے ہوگی. تو یہ ایک خوبصورت تصویر ہے. تو جب یہ آیت مجھے کلک ہوئی تو میرے دل نے گواہی دی آن مائی پرسنل لیول, خاندانی یا قومی عقیدے کے طور پر نہیں, میرے دل نے گواہی دی کہ یہ اللہ کا کلام, اس لیے کہ میری اتنی صاف اور کریکٹ تصویر جو ہے وہ میرا خالق ہی بنا سکتا ہے اور کوئی نہیں بنا سکتا. تو یہاں بھی کیا ہے کہ مرد کی سب سے زیادہ جو موومنٹس ہیں وہ عورت کے پیچھے غیر ارادی طور پر. شاید آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ مجھ سے ایگری نہ کر رہے ہوں, کہ سب لوگ ایگری کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ ری ایگریمنٹ ہے نا. تو ایک تجربہ, 2 تجربے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ گلی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بالکل سیل نہیں ہے, یا پردہ ہٹا ہوا ہے, ٹھیک, اور یہاں سے لوگ گزرتے جا رہے ہیں, سینکڑوں لوگ گزر گئے, ایک عورت بھی یہاں سے گزرتی ہے, تو سفید داڑھی کے ساتھ آپ کے استاد سمیت جو ہے وہ جی جائے گا کہ میں چاہتی ماری لوں گی کون ہے. اور ایک تجربہ اور کریں, آپ ایک بچے کو نہلا دھلا کر تیار کر کے اچھے کپڑے پہنا کر باپ کی انگلی پکڑوا کر گلی میں سے گزاریں, اگلے دن اسی بچے کو اسی طرح نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر, وہی کپڑے پہنا کر اس کی ماں کی انگلی پکڑوا کے اپنے سامنے سے گزاریں, اور اپنے دل سے پوچھیں بچہ کس دن زیادہ کیوٹ لگ رہا ہے. یعنی اس حقیقت کو جب تک آپ ریکگنائز نہیں کریں گے آپ کو یہ سیکس سیول والی کہانی سمجھ میں نہیں آئے گی. ایک خام خواہ کی پابندیاں نظر آئیں گی. یہ جو آپ سارے یہ جو انٹلیکچوئلز ہیں یہ پردے کو اپوز کرتے ہیں اور اسلام کی پابندیوں کو اپوز کرتے ہیں, آپ پہلے ان کو یہ منوائیں کہ یہ حقیقت ہے کہ نہیں, پھر آگے بات چلے گی تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی. اور خود ہمیں بھی, یعنی جب تک مجھے یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ ایک خطرناک ایریا ہے. اور خطرناک کیا ہوتا ہے بھلا؟ جس میں احتیاط نہیں ہوگی تو گڑبڑ ہوگی. اگر میں کانشیس رہوں گا تو آئی ایم مور لائکلی ٹو اوائڈ, اور اگر میں کانشیس نہیں رہوں گا تو پھر کیا ہے, آئی ایم مور لائکلی ٹو گیٹ انوالو. قرآن مجید نے اس مضمون کو بہت اہمیت دی ہے. سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کو سنائی ہے, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ جانا, اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً, یقیناً وہ ایک بے حیائی ہے, فَسَاءَ سَبِيلًا, اور ایک برا راستہ ہے. مطلب کیا ہوا؟ آپ کسی اور معاملے میں ایک فیصلہ کریں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, آپ اس پر قائم رہ سکتے ہیں, لیکن ذرا آپ دیانتداری سے جائزہ لیں. جب آپ یونیورسٹی میں آئے, آپ میں سے وہ لوگ کہ جو سیگریگیٹڈ ماحول میں سے نکل کے آئے, انہیں پہلے کوئی ایجوکیشن میں نہیں تعلیم حاصل کی تھی اور گھر کا ماحول بھی ذرا بڑا کنزرویٹو تھا, تو جب پہلے دن کلاس میں آئے تو پسینے چھوٹے آپ کے, لیکن ایمبیرسمنٹ ہوئی, جی چاہ بھی رہا ہے بات کرنے کو, لیکن کسی لڑکی نے کوئی سوال پوچھ لیا تو پسینے چھوٹ گئے. لیکن ہفتے کے بعد اب پسینے وغیرہ نہیں چھوٹتے, انسان جو ہے اس ماحول کے ساتھ تھوڑا سا ٹیون ہو جاتا ہے. اب اگر وہ احتیاط نہیں برتے گا تو کیا ہوگا, ہفتے کے بعد ذرا وہ ایمبیرسمنٹ ختم ہو جائے گی, اور جی تو چاہ رہا ہے گپ شپ لگانے کا, اندر وہ خواہش تو تھی, اب کورس کی کوئی بات ہے وہ شروع ہوگی, اس کے بعد پھر ایکسٹرا کوریکولر بھی باتیں شروع ہو جائیں گی, اور پھر ہنسی مذاق بھی شروع ہو جائے گا, پرسنل
ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو، تو آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں، آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں، وہ آپ سے پوچھ لے گی، وہ آپ اس سے پوچھ لیں گے. یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، اب گریجولی انسان اس کی طرف بڑھ رہا ہے جس کو پہلے وہ غلط سمجھتا تھا. اگر آپ اس کے بارے میں کانشیس نہیں ہوں گے تو پہلے بات کرتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ تھی، پھر بات کرتے ہوئے کام کی بات، بزنس ٹاک میں کوئی رکاوٹ نہیں، پھر ایکسٹرا کوریکولر گفتگو، پھر ہنسی مذاق میں پھر کیا ہے، کبھی ہاتھ پہ ہاتھ بھی مار دیا جاتا ہے. ہنسی مذاق کا تو مزہ تبھی آتا ہے نا، اور پھر کبھی کونی بھی مار دی جاتی ہے. اگر وہ کانشیس نہیں ہوگا کوئی شخص، کوئی نوجوان کا بوڑھا بھی، اگر وہ کانشیس نہیں ہوگا تو وہ کرتے کرتے ایک ایسی سٹیج میں انٹر ہو جائے گا کہ جس میں وہ ایک انویزیبل لائن ہے وہ کراس کر لے گا. اور جب انسان وہ لائن کراس کر لیتا ہے اسے پھر پتہ نہیں چلتا when he strips out of clothes، پتہ نہیں چلتا کپڑے کب اتار دیے. یعنی جذبات کا وہ سلسلہ جو ہے، سیکوینس آف ایونٹس، وہ اتنا فاسٹ ہو جاتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، پھر انسان اس میں انوالو ہو جاتا ہے. ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ ان میں سے کوئی چیز جو ہے یہ تجربہ کرنے والی نہیں ہے. آپ کہیں ڈاکٹر صاحب نے کیا سیکھے تھے، تجربہ کر کے دیکھیے، نو، یہ غلطی نہیں کرنی. آپ یعنی اپنا ماضی جو ہے، یعنی جب آپ پہلے کسی سیگریگیٹڈ اسکول سے پڑھ کے آئے تھے اب اچانک کو ایجوکیشن میں آ گئے، ٹھیک، اپنی کیفیت کو دیکھ لیں تو آپ تائید کریں گے کہ ہاں واقعی ایسا ہوا تھا. اور اپنے ارد گرد یا آپ کے یعنی کلاس فیلو میں سے کوئی بہت زیادہ چیمپئن قسم کا لڑکا ہو اس بدکاری کے اندر، اس کو بھی آپ جو ہے وہ پوچھ کے دیکھیں ہاؤ اٹ ہیپنڈ، تو آپ کو یہی کہے گا کہ یہ ایسا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن بس میں پتہ ہی نہیں چلا، انسان جو ہے اس میں داخل ہو گیا. تو سب سے پہلے تو اس کو خطرے کے طور پر ہم محسوس کریں گے تو پھر قرآن مجید کے احکام سمجھ میں آئیں گے. ورنہ آپ کو خام خواہ کی پابندیاں نظر آئیں گی. یار ان بندے کی نیت نہیں ہے تو ہمیں خام خواہ پابندی. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ہاں یہ واقعی ایک ڈینجرس ایریا ہے اور اس میں امکان ہے اور قوی امکان ہے کہ آپ حدوں کو کراس کریں گے، اور پھر جب ایک دفعہ انسان کو اس کی عادت پڑ جاتی ہے پھر وہ چاہتا بھی ہے اس کو چھوڑنا، پھر وہ اس سے نکل نہیں سکتا. دا بیسٹ از دور رہو، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جانا. اس کے مقابلے میں عورت کی نیچر جو ہے یہ بہت سے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی. اس کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ اس کی اولاد ہے، مرد میں نہیں. یا آپ ذرا شادی آپ کی ہوگی، آپ اس میرڈ لائف میں آئیں گے تو آپ کو اس کا صحیح ایکسپیرینس ہوگا کہ قرآن مجید نے سورہ حج کے آغاز میں قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ ایک بہت ہاربل شے ہے. یوم ترونھا، جس دن تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی. اب دودھ پلانا کیا ہے؟ یہ مامتا کے لیے استعارہ ہے، محاورہ ہے. وتضع کل ذات حمل حملھا، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. وتری الناس سکارا، لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے. وما ھم بسکارا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. یعنی مرد کی جو سب سے اونچی شے ہے وہ کیا ہے؟ اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایک کنٹرول دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنے جذبات کے اظہار پر ایک کنٹرول دیا ہے، عقل کی بنیاد پر. عقل اسی کو کہتے ہیں نا، باندھنے کی شے کو. اقال اس رسی کو کہتے تھے جس سے عرب بدو اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھتا تھا. جب اس سے اترتا تھا اور جب سوار ہوتا تھا تو اپنی پگڑی کے اوپر وہ رسی یوں لپیٹ لیتا تھا. جیسے ٹکٹ کاٹنے والا کنڈکٹر جو ہے وہ بال پین یوں کا کے کان کے اندر لگا لیتا ہے ٹکٹ کاٹ کے آپ کو پھاڑ کے دینے کے لیے. اب عرب بدو اونٹ پہ سوار نہیں ہوتا، کیڈلیک پہ سوار ہوتا ہے، لینڈ کروزر پہ سوار ہوتا ہے. لیکن آج بھی وہ اپنے سر پر وہ اقال رکھتا ہے. وہ جو خوبصورت سی رسیاں ہوتی ہیں رومال کے اوپر، اسے آج بھی اقال کہتے ہیں. عقل کہتے ہیں باندھنے کی شے کو. عقل جو ہے یہ جذبات پر کنٹرول ہے. یوں سمجھیے کہ وہ جو ایک کروموسوم کا فرق ہے
اس کا اظہار کہاں ہوتا ہے کہ ابھی میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ مرد کی سب سے ٹاپ جو اٹریکشن ہے اس کے لیے وہ کیا ہے، وہ عورت میں ہے. لیکن مرد استاد بڑا ہے، وہ اب عورت سے ڈائریکٹلی نہیں کہتا کہ آپ چھڑ پڑے ساری پابندیاں نو. کیا کہتا ہے کہ یہ مولوی لوگ جو ہیں تمہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، گھر میں قید کرنا چاہتے ہیں، آؤ شانہ بشانہ آ جاؤ ہمارے. اب شانہ بشانہ تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ اور ہیں، عورت کو جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ اور ہیں. عام جو کام ہیں، جو عورت کے کرنے کے کام سمجھے جاتے ہیں، وہ مرد کرے تو عورت سے اچھا ہی کر لیتا ہے. صفائی ہے، پکائی ہے، دھلائی ہے. جب لارج اسکیل پر کی جائے گی تو کون کرے گا؟ مرد، اور اسے بہتر کرے گا. لیکن ایک کام ایسا ہے کہ جو مرد کے حصے کا وہ نہیں کر سکتی اور اس کے حصے کا یہ نہیں کر سکتا. وہ کیا ہے؟ ریپروڈکشن. یعنی ریپروڈکشن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے رول سیپریٹ کیے ہیں. عورت کی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے مرد کے نطفے کو پروسیس کر کے ایک بچے کی تخلیق کے لیے. مرد جتنی مرضی سرجری کرا لے کبھی وہ پریگننٹ ہو سکتا ہے. اس کا رول اور ہے، اس کا رول اور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی پہلے وہ 9 ماہ تک بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، پھر دودھ پلاتی ہے، تو اس کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے بچے کے ساتھ، مرد اس کے قریب ہی نہیں پھٹکتا. مرد جو ہے وہ اپنے ایکسپریشن پر کنٹرول رکھتا ہے. یعنی اس کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ کیا ہے؟ سیکس. لیکن وہ ڈائریکٹلی عورت سے، بہت بیوقوف مرد ہوگا وہ کرے گا، وہ بڑے بڑے انڈائریکٹ طریقے جو ہے اس کو آتے ہیں یہ کرنے کے لیے، عورت کو پھنسانے کے لیے، تو اس کو پھنساتا ہے اور پھر لے کر گاڑی کو آگے چلتا ہے. یہ جو میں نے ابھی کہا ہے آپ سے کہ آپ یہاں سے گزر رہے ہوں مرد تو ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، ایک عورت گزرے گی تو ہم اس کو اہمیت دیں گے، اس لیے کہ ہمارا ویک پوائنٹ ہے. یاد رکھیے گا اگر ہماری جگہ یہاں عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں تو مرد گزریں یا عورتیں گزریں ہارڈلی کوئی فرق جو ہے وہ ہوگا. ہاں فرق کہاں آئے گا؟ کوئی غیر معمولی ہینڈسم مرد گزرے گا تو وہ عورت کا ویک پوائنٹ ہے، اسے عورتیں ذرا دیکھیں گے، بڑا سونا منڈا. ہر مرد نہیں. یعنی مرد کا ویک پوائنٹ کیا ہے کہ عورت گوری ہو، کالی ہو، خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، موٹی ہو یا دبلی پتلی ہو. اف شی از ینگ لکنگ، مرد کی نظر اس پر اٹھے گی. ویئر آپ عورتوں کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ ہر مرد کی طرف دیکھ رہی ہوں. اب قرآن مجید میں یہ سبق کہاں ہے بھلا کہ عورت کا ویک پوائنٹ جو ہے وہ ہینڈسم مرد ہے، ہر ایک مرد نہیں ہے. سورہ یوسف علیہ السلام میں کہ غلام ساری عورتوں کے گھروں میں تھے، وہ جو اس سوسائٹی کی عورتیں تھی، ظاہر ہے ایک وزیر کی بیوی ہے یہ بھی، اور باقی بھی وزراء کی اور سیکٹریوں کی بیویاں ہیں. ان کو حیرانی اس بات کی ہے یہ وزیر کی بیوی یہ غلام کے ساتھ انوالو ہو گئی اور بالکل ہی اس پر فریفتہ ہو گئی. اور جب اس نے دیکھا کہ یہ میرے بارے میں باتیں کر رہی ہیں تو اس نے ڈیمونسٹریٹ کیا باقاعدہ کہ منڈا عام نہیں کوئی. اچھا اب قرآن مجید نے اس کو بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے. وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال بعید. ہم تو بالکل دیکھتے ہیں کہ وہ پٹری سے اتر گئی ہے، گمراہی میں بہت دور نکل گئی ہے. اب فلما سمعت بمکرہن، اب جب اس عورت نے، جس کا قرآن مجید نے تو نام نہیں لیا لیکن معروف نام ہے زلیخا، جب اس نے ان کی ان باتوں کو سنا کہ ٹکے ٹکے دی گلاں کر رہی ہیں مینوں، ارسلت الیہن، ان سب کو بلا بھیجا، وآتت لہن متکا، اور ان کے لیے ایک ریسیپشن ارینج کی، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ہر ایک کو ان میں سے ایک چھری دے دی. مطلب کیا ہے کہ اب کھانے پینے کے لیے کوئی سیب کاٹنا ہے، کیک کاٹنا ہے تو اس کے لیے چھری کانٹا ہے، آج دنیا میں معروف شے ہے کھانے کی. اب اس کے بعد کیا کیا؟ اب ظاہر ہے کہ وہ اس کی دعوت پر جو عورتیں آئی ہوں گی وہ کوئی جھگی رہنے والی عورتیں تو نہیں ہوں گی، کھانے پینے کی بھوکی، وہ ٹاپ براس کی عورتیں ہوں گی کہ جنہیں کھانے کی کوئی بھوک نہیں ہے. وہ کیا کرنے آئی ہوں گی وہاں پر؟ کبھی غور کیا آپ نے؟
اس نے بلا بھیجا تو آئیں، تو آ کے وہ آپس میں کیا گپ شپ لگا رہی ہوں گی، کھانا بھی سرو نہیں ہوا، کیا گپ شپ ہوگی، اور کیا کبھی ہے نہیں انہاں مڑیاں چ وہ منڈا کیڑا پڑا، وہ خاص منڈے نہیں تو جاننے پڑا وہ یوسف کیڑا انہیں چ. اب یہ بھی دور بیٹھی اندازہ لگا رہی کہ آپس میں کیا خسر خسر کر رہی ہیں تند خانیہ میں. اچھا ادھر ان سے کہا کہ جی یعنی کھانا سرو کر دیا، پہلا آئٹم جو ہے وہ کاٹنے والا ہے، سیب ہے یا کیک ہے، اور ادھر ان کے پیچھے کی طرف منہ کر کے سے کہا یوسف ذرا گل سنی میری. اب ہر عورت جو وہاں آئی تھی آئی تو یوسف کو دیکھنے ہی تھی کہ کون منڈا ہے جنہیں ایڈی بڑی عورت دی مت مارتی، اس لیے کہ they were friends to each other، اور انہیں پتا تھا کہ یہ ایسی گھٹیا عورت نہیں ہے. لیکن اگر یہ انوالو ہوئی ہے تو خاص ہی ہونا منڈا کو. اب چونکہ وہ آپس میں ساری ان کو خود ہی لگی ہوئی تھی، وہ تو یوسف کو دیکھنے کی تھی علیہ السلام. اس نے استادی کیا لگائی کہ یوسف علیہ السلام کو کسی کچن میں مصروف رکھا ہوا تھا، اور جب انہیں کہا کہ بسم اللہ کرو اور پہلا وہ آئٹم کاٹنا شروع کر دیا انہوں نے، تو ان کے پیچھے کی طرف دیکھا یوسف ذرا میری گل سنی. قرآن مجید کے الفاظ کیا ہیں؟ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، ان میں سے ہر ایک کو چھری دے دی اور کہا کہ ذرا ان کے سامنے اپیئر ہو. اب کیا ہوا؟ یعنی کاٹتے کاٹتے غیر ارادی طور پر ہر نے یوں پیچھے دیکھا تو کیا ہوا کہ وہ چھری جو ہے وہ ذرا ہاتھ پر بھی لگ گئی، ایک خراش آ گئی. یہ نہیں مطلب کہ اس کا جیسے چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں ویسے انہیں ہاتھ کاٹے، یعنی ہاتھ پر اگر ایک چھری کی خراش بھی آ گئی تو وہ محاورہ پورا ہو گیا. اب نقشہ کھینچ دیکھیے قرآن مجید کا، فلما رأینہ، تو جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، تو یوسف علیہ السلام نے ان سب کو حیران کر دیا، اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں اور پکار اٹھی. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وقلنا حاشا للہ، کہنے لگی ہائے اللہ، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بڑا باعزت فرشتہ ہے. اب وہ شیر ہوئی، جب ان کی عورتوں کی زبان پر یہ الفاظ آئے اب وہ کہنے لگی قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، ہن دسو، بڑی ٹپ ٹپ کے گلاں کر رہی ہیں سو، میرے تے الزام لا رہی ہیں سو کہ غلام دے نال انوالو ہو گئی، ہن دسو. اور پھر صاف مان گئی ان کے سامنے، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، واقعی میں نے اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا. فَاسْتَعْصَمَ، لیکن اس منڈے نے اپنے آپ کو کمپوز کر کے رکھا، بچا کے رکھا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اب بھی یہ میری بات نہیں مانے گا، لَيُسْجَنَنَّ، تو جیل میں بھیج دیا جائے گا، لاک کر دیا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور پھر بے عزت ہو جائے گا، چھوٹا ہو جائے گا. صغیر، صاغر کہتے ہیں نا، صاغر چھوٹا عمل کرنے والا، چھوٹا ہو جانے والا، اور صغیر چھوٹا. صاغر کا ہے وَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ چھوٹوں میں ہو جائے گا، یعنی بے عزت یہ ہوگا. اور دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، ان قریب آپ کے سامنے یہی آئے گا کہ جب بھی چھوٹے اور بڑے کے درمیان، یا تو خیر بڑوں کی لڑائی ہے نا، لیکن چھوٹے اور بڑے میں جب بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے کمیشن بیٹھتے ہیں اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ چھوٹا قصوروار تھا. وہی ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا گیا. آپ کو کہانی ساری معلوم ہے کہ جیل میں 2 قیدی بھی تھے اور بھی تھے. وہ کون تھے؟ وہ بادشاہ کے محل کے 2 ملازم تھے جن کے خلاف چارج تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے. ان کو ایک خواب آیا، دونوں کو ایک ایک خواب آیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتائی. ان میں سے ایک کو رہائی ملنے والی تھی اور دوسرے کو سلیب ملنے والی تھی، کروسیفیکیشن. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے، جو بادشاہ تھا، جو آزادی حاصل کرنے والا تھا، یہ ساقی تھا کہ اس کا کام تھا محل کے اندر، دربار کے اندر لوگوں کو شراب سرو کرنا. تو اس سے کہا کہ بادشاہ سے میرا بھی ذکر کرنا. لیکن جب آزادی ملی اس کی خوشی میں وہ بھول گیا. کئی سال کے بعد، 7 سال کے بعد، بادشاہ کو بھی ایک خواب آیا. بادشاہ نے دربار میں، بھرے دربار میں درباریوں سے پوچھا کہ مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. تو سارے درباریوں نے ہینڈز اپ کر دیا کہ یہ پٹھے سیدھے خواباں دی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. ایک ہی گل ہوئی کہ موٹیاں گائیاں تے چھوٹیاں گائیاں تے سکے تے پلے، کچھ نہیں، ایویں چھڈو پر. اب یہ پاس کھڑا تھا، میں سرو کر رہا تھا شراب. اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے ایک جیل کا چکر لگوا دیں، اس کی تعبیر میں آپ کو لا دوں. بادشاہ نے اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کر دیا جیل کا وزٹ.
سیدھا گیا یوسف علیہ السلام کے پاس، ان کے سامنے خواب بیان کیا، اور یوسف علیہ السلام نے بغیر کسی دیر کے تعبیر بتا دی۔ اب اس نے آ کے تعبیر بادشاہ کو بتائی، بادشاہ بڑا حیران ہوا اور بہت ہی امپریس ہوا کہ اتنا ذہین آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے، اس کو تو میرے پاس لے کے آؤ۔ اب جب پیغام ملا یوسف علیہ السلام کو تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک فرد جرم عائد کر کے جیل میں ڈالا گیا تھا، اگر میں مجرم ہوں تو مجھے قید کاٹنے دو، اور اگر میں مجرم نہیں ہوں تو پھر چپ کر کے میں باہر نہیں آنا۔ فرسٹ لیٹ اٹ بیکم پبلک کہ میں نے اپنے آقا کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی تھی، اور اسے بھی پتہ چل جائے وزیر کو جس کا میں غلام تھا کہ انی لم اخنہ بالغیب۔ بادشاہ نے کیس ری اوپن کر لیا اپنی کورٹ میں اور پوچھا بھی سب عورتوں سے کہ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہوا تھا، وہ ہاتھ کاٹنے والا جو ہوا تھا واقعہ اور کیا تھا، تو سب عورتوں نے ہینڈز اپ کر دیے کہ ہمارے پاس یوسف کے خلاف کوئی کیس نہیں۔ اور اب وہ بھی وقت پڑی کہ یس الان حسس الحق، اب تو حق ظاہر ہو ہی گیا ہے اور واقعی مجرم میں تھی۔ کہ اس سے پہلے جب اس نے یہ تھریٹ کیا یوسف علیہ السلام کو کہ جیل بھیج دیا جائے گا، اب اس پر جو رسپانس ہے یوسف علیہ السلام کی وہ ہم مردوں کے لیے اصل رہنمائی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اور تین اگے میں نیڑے نہیں لگن دیتا تے ہن بھی تو جو مرضی کر لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ سے وہ کیا تھی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، ربا جدھر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو ان کے ٹریپ کو مجھ سے پرے نہیں کرے گا، دور نہیں کرے گا، اصب الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں بھی جذباتی ہو جاؤں گا۔ یہ ہے وہ پاک بازی کی بات کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے۔ نبی کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ وہی کہ آنے سے پہلے بھی وہ خائن نہیں ہوتا۔ تو اپنے آپ کے بارے میں کہ کسی دوسرے سے خیانت کرنا، اس سے بڑی خیانت کون سی ہے؟ اپنے آپ سے خیانت کرنا کہ میرے اندر کچھ اور ہے اور میں اس اندر کچھ چھپا رہا ہوں۔ نہیں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سارے جو ہمارے دانشور حضرات ہیں ان کی آپ زندگیاں دیکھیں، ان کے کریکٹر دیکھیں تو وہ کریکٹر جو ہے اسی بات کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لکھ کیا رہے ہوتے ہیں؟ اور نہیں ہے مولویوں نے ہمیں کریز آیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، نظر پاک ہونی چاہیے اور صاف ہونی چاہیے اور نیت صاف ہونی چاہیے۔ اب یوسف علیہ السلام نے دھوکہ نہیں دیا اپنے آپ کو، صاف کہا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اگر حالات یہی رہے تو پھر میری بس ہی لہذا تو مجھے جیل ہی بھجوا دے، اس لیے کہ اب تو ننگا ناچ شروع ہو گیا نا۔ اس نے بھری محفل میں اعتراف کر لیا، اور ہر عورت جو ہاتھ کاٹ رہی تھی اس کے دل کی کیفیت کیا تھی کہ کاش یہ میرا غلام ہوتا، وہ کہتی ہے میرا غلام ہوتا۔ اس سچویشن کو دیکھیے، اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جمع کے صیغے میں کہا ہے کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جدھر مجھے یہ سب بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے، اور اگر تو نے ان کے ٹریپ کو مجھ سے دور نہ ہٹایا تو اصب الیہن، تو پھر میری بس ہے، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، پلیز اس ٹریپ کو مجھ سے دور کر دے تھرو امپریزنمنٹ۔ تو جب تک ہمیں اس کی حقیقت کا احساس نہ ہو کہ یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے، اور اگر انسان اس میں احتیاط نہیں کرے گا تو انوالو ہو جائے گا، اس کے بغیر انسان اس برائی سے بچ نہیں سکتا۔ بڑی کلیئر بات ہے، اور اس میں سے ہم میں سے ہر شخص کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے اور بڑا آؤٹ اسپوکن ہونا چاہیے اس میں کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ یعنی آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، اب آج کل ماحول ایسا ہے کہ آپ 100% اوائڈ نہیں کر سکتے۔ استاد جو ہیں وہ بھی شرارتی ہیں، گروپنگ ہو کرنی ہوگی تو لڑکا لڑکی کو ملائیں گے جان بوجھ کر۔ ہاؤ ٹو اوائڈ، کیسے اوائڈ کریں گے آپ؟ اگر آپ کے دل میں یہ بات ہوگی کہ یہ ڈینجرس ایریا ہے تو ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، آپ کو اللہ تعالیٰ راستے خود سجھائے گا۔ اور یہ ہوتی رہتی ہے ایسی چیزیں، یعنی زمانہ طالب علمی میں، بلکہ ہاؤس جاب کے دوران کی بات ہے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں ڈیوٹی لگتی ہے، تو میری ایکس رے ڈپارٹمنٹ میں ڈیوٹی تھی، اور ظاہر ہے کہ ایک ہاؤس سرجن ہوتا ہے اور کوئی جونیئر اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں سیکھنے والے، تو ڈینٹل ایکس رے میں ہر دانت کا ایکس رے جو ہے اس کا اینگولیشن مختلف ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے ایکس رے ڈیولپ کرنا۔ اب ایکس رے ڈیولپ جگہ ہوتا ہے ڈارک روم میں، تو 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹس جو تھے میرے ساتھ تھے، 2 لڑکیاں تھیں 1 لڑکا تھا، تو ایک ہفتہ میں نے ان کو اینگولیشن بھی ساری سمجھائی، اور ساتھ لے جا کر انہیں ڈارک روم میں نے ایکس رے ڈیولپ کرنا بھی سکھایا کہ اب یہ سیف لائٹ میں یوں دیکھو، اگر یہ نظر آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب ڈیولپ ہو گیا، تو فوراً اس کو دھو کر فکسر میں پھینک۔
اور ان سے وعدہ کیا کہ جی نیکسٹ ویک سے میں آپ سے ڈیولپ بھی کراؤں گا. اور نیکسٹ ڈے جب آیا اگلے ویک کا تو ایک ہی لڑکی صرف آگے ڈیوٹی پر, باقی 2 اسٹوڈنٹ جو ہے ایبسینٹ تھے. اب وہ کہے کہ جی سر وہ چلیں, میں نے کہا جی آپ سے کرواؤں گا انڈر مائی سپرویژن, یہ میں نے کہا ہوا کہ سر چلیں وہ ڈیولپ کرنے کے لیے. میں کہ ٹھہر جا کو آپ باقی تو حال ہیں, وہ نہیں آئے. انہوں نے کہا جی اکیلے تو میں نے نہیں جانا تمہارے ساتھ صاف میں نے اس کو کہہ دیا. تو میں کہ کسی اور اپنی کلاس فیلو کا یا کسی بچے کو اور پکڑ لاؤ. تو ایک وہ لڑکی ان کی کلاس کی تھی یا جونیئر تھی, اس کو پکڑ کے لائی کہ ادھر بات سننا. نہیں کہ کیا بات ہے, کہ ذرا ڈاک روم میں جا کے ڈیولپ کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں مجھے جلدی ہے. وہ بھاگ گئی. آخر وہ کہتی ہے کہ جی سر میں اکیلی چلی جاؤں. پھر میں کہ جا چلی جا کر دی, میں سنبھلاں گا. ایکسرے خراب ہو جائیں گے تو ظاہر ہے میری رسپانسبلٹی ہے, اللہ خیر کرے گا. تو چلی گئی. دیکھیں نا, اب آپ کو اگر یہ احساس ہے کہ یہ ڈینجرس ایریا ہے, ڈارک روم میں آپ ہوں تو شیطان جو ہے اکیلے میں آ جاتا ہے, تو ڈارک بھی ہو اوپر سے تو ایویں خام خواہ بندنوں شرارت سوچ جاتی ہے. اس کو اوائڈ کیا, الحمدللہ میں بچ گیا. پھر ہماری ایک ڈیمونسٹریٹر تھی, ہم سے 5 سال سینئر تھیں, 5-6 سال سینئر ہوں گی. انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر سامی میں نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا, مجھے قرآن شریف پڑھا دیں. میں کہا پڑھا دیتا ہوں, کیا کروں؟ میں کہ نورانی قاعدہ لے آئیں. کہاں سے ملے گا؟ میں نے کہا چلو میں لے آتا ہوں گا. اور ہمارے راستے میں پڑتا تھا اردو بازار, میرے ماموں کی دکان بھی تھی وہاں پر. میں نورانی قاعدہ لے آیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ گرلز کامن روم میں بیٹھ کے پڑھیں گے. اب میں کبھی گرلز کامن روم میں گیا نہیں تھا, خیال یہ تھا کہ ہر وقت اس میں کچھ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوں گی. لیکن تھا کیا کہ بیٹھے تو ہر لڑکی جو ہے وہ آ رہی ہے اپنے لاکر میں سے, اس سے سامان رکھا یا کچھ نکالا پھر نکل گئی. میں نے کہا جی میڈم لیبارٹری میں بیٹھ کے پڑھا. لیبارٹری میں بیٹھ کے پڑھا ہم نے. اب ان کا جو کلاس فیلو تھا ڈاکٹر ایوب, اس کا انتقال ہو گیا تھا, مغفرت کرے اس کی, تو وہ پاس سے گزرتا تھا, یعنی خاص انداز سے مسکراتے ہوئے کہ یہ بڈھی جڑی ہے قرآن شریف پڑھ رہی. اب وہ میڈم مجھے کہتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر سامی کیا فرق پڑتا ہے, کامن روم میں بیٹھ کے پڑھیں. میں کہیں کامن روم میں بیٹھ کے میں نہیں پڑھانا, ایتھے پڑھنا تو پڑھنا. اچھا ہوتا کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے آتا ہے کہ ہائے نیک کم ہے, وہ بیچاری شوق نہ پڑھنا چاہتی ہے قرآن شریف, مینوں یہ اپورچونیٹی جڑی ہے انہوں اس کو محروم نہیں کرنا چاہیے. ایک شاید گناہ دا کم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی حدود پہلے اور ہمارے خیالات بعد میں, آپ تبھی بچ سکتے ہیں. ورنہ کیا عمر میں 10-10 20-20 سال بڑی عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو جاتا. تو کلیئرٹی ہو, آپ اس میں ڈٹے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. اور اگر ہم لائٹلی لیں گے تو وی آر لائکلی ٹو گیٹ انوالوڈ. یہ ایسا برا مرض ہے کہ دیانتداری کے ساتھ آپ اپنا جائزہ لیں کہ آپ کا ایک کلاس فیلو آپ سے بات کر رہا ہو اور ایک مس کلاس فیلو بات کر رہی ہو, تو انسان کے جذبات کیا ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نیور ایور. تو پھر اس حقیقت کو ہم کیوں چھپائیں, اس سے کیوں آنکھیں بند کریں؟ اس حقیقت سے آنکھیں بند کریں گے تو ہم بچھاڑے جائیں گے. جیسے کبوتر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا, ایزیومنگ کہ اگر میں بلی کو نہیں دیکھتا تو بلی بھی مجھے نہیں دیکھ سکے گی, لیکن بلی تو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے, پہلے اس کو حقیقت کے طور پر ریکگنائز کریں, تب انسان جو ہے اس سے بچ سکتا ہے, ورنہ نہیں بچ سکتا. کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح کل کو انشاءاللہ آپ پی ایچ ڈی کر لیں گے, آپ فیکلٹی ممبر بن جائیں گے. فیکلٹی ممبر جب آپ بن جائیں گے تو آپ کا ایک آفس ہوگا, تو اس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ سے گائیڈنس لینے کے لیے آئیں بھی گئے اور آئیں بھی گی. ٹھیک ہے, کوشش کریں کہ کسی فیمیل کو اپنے آفس میں کلے نہ آنے دیں کسی بہانے سے. یعنی اگر اس کے ساتھ کوئی نہ ہو تو اپنے سیکٹری کو, اپنے اسٹینو کو, ٹائپسٹ کو کسی بہانے سے بلا لیں, اس کی موجودگی بات کریں. اور پھر راہ چلتے ہوئے بھی کسی کی ساتھ کو بات کرنی پڑ جائے تو ایک اپنا معمول بنائیں کہ جب بھی کسی لڑکی سے بات کرنی ہے اونچی آواز میں کرنی ہے. آئیڈیل تو کیا ہے, ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہو, تقویٰ ہو, لیکن تقویٰ عام طور پر ہوتا نہیں, ایک دوسرے کا خوف ہمیں ہوتا ہے. خاص طور پر اگر آپ دیندار ہیں آپ کو ایک خوف ضرور ہوگا کہ منڈے ہسن گے, کیا وہ گپ شپ لگ رہی ہے, آپ کو فکرہ چست کریں گے. آپ اونچی آواز میں بول رہے ہوں گے تو نہ آپ پر کوئی فکرہ چست ہوگا, سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. یعنی شیطان بھی آپ سے دور رہے گا اور آپ کے
اوپر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھے گی، محفوظ ہو جائیں گے. تو بس اس میں یعنی ان پرنسپل اس کو آپ لیں اور اس کو آپ لے کر آگے چلیں تو انشاءاللہ آپ محفوظ ہیں. ابھی تک تو میں نے آپ کو بات بتائی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ آج سے 40 سال پہلے کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس وقت کا ماحول. اب کیا ہے؟ اب انٹرنیٹ کا دور آ گیا، پورنوگرافی کا دور آ گیا، اور یہ ایک ایسی یعنی انسان کی کمزوری ہے کہ وہ غلطی سے بھی سامنے سے آ جائے تو انسان جو ہے وہ خوب آنکھیں کھول کر اس کو ہٹانے سے پہلے ایک نظر اچھی طرح مار ہی لیتا ہے اس کے اوپر. اس کو کیسے اوائڈ کرنا ہے؟ اس میں سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنا لیپ ٹاپ، اپنا ڈیسک ٹاپ لیٹ اٹ فیس دا ادر پیپل، یعنی ایسے اینگل پہ بیٹھیں کہ جس سے ایک دم کوئی شخص جو ہے وہ آئے تو آپ کی اسکرین کو دیکھ سکے، آپ کی LCD کو دیکھ سکے. یہ خوف جو ہے یہ آپ کو بہت سی برائیوں کو بچا دے گا. یعنی اسپیشلی ظاہر ہے کہ میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، آپ دیندار لوگ ہیں، دین کے لیے ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، تو شیطان جو ہے وہ ہمارے خلاف زیادہ ایکٹیو ہو کے آتا ہے کہ اس کو بے عزت کرنے کے لیے اور دیر بائی دین کو بے عزت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس کی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. گھر میں جو بھی سیٹنگ ہم کریں، ڈیسک ٹاپ کی وہ ایسی ہونی چاہیے کہ LCD فیسنگ دا ڈور، اور فون ہے تو کوشش کریں کہ اس کو لاک نہ لگائیں. آپ کو ایک خطرہ ہو کہ آپ کے والد صاحب، آپ کی والدہ، آپ کا کوئی بہن بھائی یا آپ کے باقی دوست جو ہیں جو آپ کی دینداری کے خلاف ہیں، ان کو کوئی موقع نہ ملے. اگر آپ نے لاک لگایا ہوا ہے پھر تو ظاہر ہے وہ کھول نہیں سکتے، ایک سیفٹی ہے، نہ لگائیں. کوئی پاس ورڈ نہ ہو، اینی باڈی کین سی وٹ یو آر ڈوئنگ. اس کی ہسٹری کو آپ ڈیلیٹ نہ کریں. اس سے بھی انسان بہت بچ جاتا ہے، اس لیے کہ جب انسان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو غیب میں ہے نا. ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے اتنے متقی جن کو ہر وقت یہ یاد رہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو چاہیے تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں، لیکن پریکٹیکلی کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کم ہی ڈرتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں. اسی خوف کو پازیٹیولی استعمال کر لیں. صرف اتنی سی کہ آپ ایفرٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت آسانی پیدا ہو جائے گی، بہت آسانی پیدا ہو جائے گی. ہمارے فیصل آباد میں ہمارے پرانے محلے دار تھے، وہ ایک دن آئے میرے پاس کلینک میں اور میرے کہنے لگے کہ جو بیٹا اس کو اسلام آباد یونیورسٹی میں بھیجا ہوا تھا ماسٹر کرنے کے لیے کمپیوٹر میں، تو وہ پڑھائی وڑھائی چھوڑ کے آ گیا ہے. میں نے کہا جی اس کو میرے پاس بھیجیں. وہ لے کے اگلے دن آ گئے اس کو. میں نے کہا تھا اس کو بھیجیں میرے پاس، یہ نہیں کہا تھا کہ اس کو لے کے آئیں، آپ جائیں. میں بچے سے پوچھا، میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی کمپیوٹر میرا سبجیکٹ تھا اور مجھے پورنوگرافی دیکھنے کی عادت پڑ گئی اور میں دن میں 4 5 مرتبہ ماسٹربیشن کرتا تھا. اب میری بس ہو گئی، میں پڑھائی بھی چھوڑ کے آ گیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا یہاں پر کمرہ کہاں ہے؟ میں نے کہا جی اوپر ہے. میں نے کہا تیرے والد سے بھی میں کہتا ہوں کہ اس کا کمرہ نیچے لیں، اور تم سے یہ کہتا ہوں کہ سمپلی اس کمرے میں جو سیٹنگ کرو وہ ایسی کرو کہ LCD فیسنگ دا ڈور، اور دروازہ بند نہیں کرنا. انشاءاللہ تمہاری یہ عادت چھوٹ جائے گی. تو اللہ کے فضل سے وہ بچی کا باپ بھی ہے، بزنس کر رہا ہے، اسی سے چھوٹ گئی. یعنی کوئی ہم میں سے اگر انوالومنٹ ہے تو اس سے نکلنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بغیر یہ چھوٹتی نہیں ہے چیز. اگر انسان کو یہ لت لگ جائے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور توبہ استغفار، یعنی بار بار غلطی ہو پھر معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، پھر توبہ کر لیں، پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کر لیں. دین ہمیں یہی سکھاتا ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بس شیطان دونوں سے نافرمانی تو اللہ تعالیٰ کی ہوئی، اور دونوں کی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی بھی فرمائی. لیکن جب شیطان کی جواب طلبی کی تو الٹا آکڑ گیا اور اللہ تعالیٰ کو مورد الزام ٹھہرا دیا کہ تو نے مجھے مٹی سے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، میں سپیریئر ہوں، تیرا حکم ہی غلط تھا، میرا تو اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا. اس لیے کہ آئی ایم فرام دا ورلڈ آف انرجی اینڈ ہی از جسٹ مٹیریل. اور جب آدم علیہ السلام سے حضرت حوا سے اس نے نافرمانی کرا لی آفٹر آل،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جواب طلبی کی، او آدم و حوا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا میں تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تمہیں وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان نے بتا دیا ہے سب کہ تو نے ہمیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے اور تو کسی بہانے سے ہمیں نکالنا چاہے، ٹھیک ہے کر دے سنو۔ یہ کیا ہے؟ یہ باغیانہ طرز عمل ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ربا معافی دے دے، غلطی ہوگی، اسی زیادتی کی تھی، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر مہربانی نہیں فرمائے گا لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو لٹ جائیں گے۔ غلطی ہوگی، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، لیپسز ہوں گے، لیکن یہ نہ کبھی بھی ایزیوم کریں آپ کے جو ستیہ ناس ہو گیا ہونتا ہوں سوا ستیہ ناس صحیح ہوتا تے ہوئے پہ، یہ کیا ہے؟ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ ستیہ ناس ہو گیا تو چلو ہم سے سوا ستیہ ناس صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ توبہ کا ہر وقت کھلا ہے، جب احساس ہو فوراً لوٹو، پھر اس طرح کے کوئی اقدامات جو ہے وہ کرو، پھر ایک خوف اپنے دل میں پیدا کرو کہ میں کوئی الٹی سیدھی چیز جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں اور میری آنکھ لگ جائے تو اوپر سے کوئی میری والدہ، میری بہن، میرے والد صاحب وہ آ کے دیکھ لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی یہ خوف اپنے دل میں بٹھائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی انسان کو بچت ہوگی۔ پھر یہ کہ ایک دیندار آدمی کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ کیا ہوتا ہے، یعنی یونیورسٹی میں خاص طور پر پڑھتے ہوئے، کہ آپ سے لوگ جو ہیں وہ دین کی باتیں پوچھتے ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں۔ فقہ کا مسئلہ تو کبھی بتائیں نہ کسی کو، مفتی صاحب کا نمبر اپنے پاس رکھیں، میں بھی نہیں کبھی بتاتا ہوں فقہ کا مسئلہ، مفتی صاحب کا نمبر دیتا ہوں کہ ان سے پوچھ لیں۔ لیکن ایک دلچسپ چیز جو ہے وہ آپ کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ آپ سے دو سوال پوچھنے والے سوال پوچھیں، ایک منڈا ہوئے ایک کڑی ہوئے۔ منڈے کا سوال جڑا ہے وہ بندے نے ایویں معلوم ہوگا کہ یار ایویں بے مقصد سوال کرتا رہنا، اور لڑکی سوال پوچھے گی آپ اس کو کافی تفصیل سے بتائیں گی بھی صحیح، لیکن ہاسٹل میں جا کے آپ کو خیال آتا ہے کہ یار وہ فلانی گل تو دسی نہیں، اور پریشان رہے گا انسان کہ جلدی جلدی دن چڑھے تو میں جا کے ان دسیں کہ کافر نہ مر جائے۔ اس کو بھی واچ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی آپ اپنے اندر جو ہے وہ خوردبین لگائے رکھیں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ یعنی سچی بات یہ ہے کہ میں نے تو اس کو بہت انجوائے کیا ہے، یعنی اپنی حرکتوں کو آپ انالائز کرتے رہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے ہمارا آؤٹ ورڈ جو جیسچر ہے کہ سارا جہان جو ہے وہ آپ کو سمجھتا ہے کہ جی آپ بڑے دیندار اور بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، لیکن آپ سے لیپسز جو ہیں وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ عورت کا خیال دل سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا، اس پر آپ کو انجوائے کرنا چاہیے، اور اب تک اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہی بچانا، میرے واسطے گل نہیں ہو، ٹھیک ہے نا؟ آپ غور کریں آج تک اگر آپ بچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی اپرچونٹیز آپ سے دور کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم نہیں ہے، بڑا مہربان ہے۔ کوئی بگنر ہوگا، پہلی دفعہ وہ انوالو ہوگا، تو پہلی دفعہ کسی کڑی نے کوئی گل پوچھی تو انسان بڑا جذباتی ہوتا ہے، اور پھر کوئی برا خیال بھی ساتھ آتا ہے کہ چلو آج کڑی نے بیٹھ کے گپ شپ، ایک دو دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپرچونٹی بھی نہیں دے گا، آپ اس پر شکر کریں اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو اویل کیا اپرچونٹی کو، اور باقاعدہ آؤٹ آف دی وے جا کر بھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی، تو پھر کیا ہے؟ آپ نے برائی کو انوائٹ کر لیا، آپ نے برائی کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو پھر آپ جانیں اور برائی جانیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جاؤ دفعہ ہو جاؤ۔ ایک دم سے نہیں ہوتا، پہلی دفعہ نہیں ہوتا، پہلی دفعہ ہو واپس آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، وہیں پر ختم ہو جائے گی بات۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ایک خطرہ ہے، اس کو کیسے اوائڈ کرنا ہے۔ پھر ہماری جو ساری تہذیب ہے، ویسٹرن تہذیب خاص طور پر جو آئی ہے، اس کے پیش نظر کیا ہے؟ ہمیں اس برائی میں انوالو کرنا ہے۔ باتھ روم میں آدم سائز کا مرر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ایک مرر جو ہے وہ واش بیسن کے اوپر لگا ہوا ہو کہ آپ نے خط وغیرہ بنانے ہیں تو آپ اس کو استعمال کریں، لیکن نہاتے ہوئے جب آپ بالکل لباس میں نہیں ہیں اس وقت اپنے آپ کو آپ دیکھیں گے تو خام خواہ آپ کے اندر وہ اشتہا پیدا ہوگی، اور پھر یو ول اینڈ ایٹ ماسٹربیشن۔ لہذا
اگر آپ خود باتھ روم بنا رہے ہیں تو اس میں وہ شیشہ نہ لگوائیں، اور اگر کوئی شیشہ آلریڈی آپ کے گھر میں ہے تو کوشش کریں کہ اس کو پہلے ڈھانپ کے پھر آپ کپڑے اتاریں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. آپ نے کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. اسی طرح یعنی جو روایتی طریقہ ہے نہانے کا، جو سنت کا طریقہ بھی ہے، وہ کیا ہے کہ آپ کسی بالٹی میں سے پانی لے کر نہائیں. اب ظاہر ہے کہ آپ بالٹی میں سے پانی لے کر نہائیں گے تو بیٹھ کے نہائیں گے، اور شاور پہ نہائیں گے تو کھڑے ہو کے نہائیں گے. اب کوشش کریں کہ آپ ٹب یا بالٹی سے نہائیں، بیٹھ کر نہائیں، اور کوشش کریں کہ بلا وجہ جو ہے وہ اپنے آپ کو آپ نہ دیکھیں. ہاں آپ نے ظاہر ہے کہ زیر ناف بال جو ہے شیو کرنے ہیں تو آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے. ضرورت کے تحت دیکھیں بلا وجہ، اور جب آپ کے سامنے وہ پورا شیشہ ہوگا تو آپ نہا رہے ہیں، صابن بھی لگایا ہوا ہے، تو آپ اس میں اپنے آپ کو دیکھیں گے تو اور تھوڑی سی اشتہا ہوگی، اور صابن بھی لگا ہوا ہے تو پھر موسٹ لائکلی یو لینڈڈ ماسٹربیشن. تو آپ اس لائن کو کیوں کراس کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کو ایسا کرنا پڑے. وہ راولپنڈی میڈیکل کالج میں ایک نوجوان تھا، تو اس نے، ایک نوجوان ہے اسلام آباد میں ڈاکٹر یوسف رضا، ایک بریگیڈیئر کے بیٹے ہیں، ریٹائرڈ بریگیڈیئر کے. ان کی بیوی جو ہے وہ بورن امریکن ہے، یعنی بیسیکلی پاکستانی اوریجن کی ہے، بورن امریکن ہے، تو گھر میں انگریزی بولتے ہیں. ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں آمادہ کیا کہ انگریزی میں دورہ ترجمہ قرآن کرو. اس نے الحمدللہ شروع کیا، مسلسل وہ کئی سالوں سے کر رہا ہے. تو وہ مختلف یونیورسٹیز میں انگریزی میں درس قرآن بھی دیتا تھا. تو فاؤنڈیشن میڈیکل کالج جو ہے اس میں بھی اس کا درس ہوتا تھا. وہاں کا ایک نوجوان تھا، اس نے ان سے کہا کہ آپ کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے کوئی اٹریکشن نہیں رکھتی، اس لیے کہ آپ جو ہمارے اصل پرابلمز ہیں ان کو تو ایڈریس ہی نہیں کرتے. اور اس نے کہا کہ میں نے سروے کیا ہے، 99% لڑکے ماسٹربیشن کرتے ہیں اور پورنوگرافی دیکھتے ہیں. اور پھر اس سے میری بعد میں ملاقات ہوئی، میرا بھی ایک اس نے ایک خطاب رکھوایا تھا وہاں پر، تو لڑکا مجھے ملا تو اس نے ایڈ بھی کیا کہ جو 1% جنہوں نے نہیں مانا وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو اس کو حقیقت سمجھیں گے آپ تو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. کچھ ایک سٹیپ اپنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ یعنی ریکویسٹ کریں گے، یا اللہ یہ میں نے کر دیا ہے، باقی تو دور کر دے مجھ سے اس برائی کو. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سے وہ برائی دور کرے گا. آپ کا حق ہے اللہ تعالیٰ پر کہ آپ اس کی راہ پر چلنے کا ارادہ کریں اور ایک قدم اٹھائیں اس کے راستے پر. تو ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کی دستگیری نہ فرمائے، آپ کا ہاتھ نہ پکڑے، ضرور پکڑے گا. تو احتیاطیں، اور ہر معاملے میں اپنی احتیاط ہے. یعنی موٹی موٹی جو میں نے آپ کو باتیں جو ہیں وہ شیئر کر لی ہیں، تو آپ ممکن ہے اپنے پروفیشن میں جائیں تو کوئی ایک نئی سچویشن پیدا ہو، آپ اپنے دل پر فوکس کر کے رکھیں، آپ کو بالکل صحیح صحیح انفارمیشن لگے، لیکن نیت کی ہے. یہاں جب نیت خراب ہوتی ہے نا انسان کی، اگر انسان اپنے دل کو واچ کر رہا ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہاں پر آ کے نیت خراب ہو گئی. تو اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے. باقی یہ بات جو ہے کہ کوئی آپ کو مولوی کہے گا، کوئی آپ کو دقیانوسی کہے گا، اولڈ فیشن مین کہے گا، بالکل اس کی پرواہ نہ کریں. بلکہ کوئی مولوی کہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یا اللہ تو مجھے مولوی بنا دے. مولوی کے معنی کیا ہے؟ مولا والا. تو آپ کہیں یا اللہ اس کی زبان کو مبارک کرتے، مجھے تو اپنا بنا ہی لے. اگر آپ نے اس کو گالی سمجھا اپنے لیے تو پھر آپ کے لیے خطرہ ہے بہت زیادہ. یعنی آپ اپنے آپ کو ماڈرن ثابت کرنے کے چکروں میں پڑ گئے. اب ماڈرن تو تبھی ثابت ہوں گے کہ آپ لڑکیوں کے ساتھ گھلے ملیں گے. اگر آپ سیگریگیشن اختیار کریں گے اور بچیں گے تو لوگ آپ پر ہنسیں گے بھی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کیریکٹر جو ہے وہ فیئر ہے، پہلے ہنسیں گے لیکن اس کے بعد آپ کے لیے ان کے دل میں جو عزت ہوگی وہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگی. لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے. آپ جو ہیں اگر یعنی فار اے سسٹینڈ ٹائم کنسسٹنٹلی ثابت کریں گے کہ آپ واقعی ہیں. اور پھر یہ کہ اس میں گھبرائیں نہیں، آپ کھل کے بات کریں، اور کبھی بھی یہ نہ شو کرنے کی کوشش کریں کہ میں بڑا پارسا آدمی. آپ اعلانیہ کہیں کہ میں گناہ گار آدمی ہوں، میں کوئی ماڈرن ذہن کا آدمی یا کوئی سیکولر ذہن کا آدمی، کوئی دانشور ٹائپ آپ سے کوئی بحث کرنا چاہے، ان کا بھائی آپ نیک آدمی ہیں، آپ کو خیال نہیں آتا ہوگا میں تو گناہ گار آدمی ہوں. وما ابرئ نفسی،
میں تو اس سے اباب نہیں ہوں، لہٰذا پلیز مجھے تو آپ معاف کریں. آپ نیک آدمی ہیں، گو اہیڈ. نہیں وہ کہہ رہا ہوگا کہ کچھ نہیں ہوتا، آپ کہیں گے بھائی آپ نیک آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے گا، آپ کو کچھ نہیں ہوتا، میں تو گناہگار سا آدمی ہوں. میری تو فیلنگ جو ہے ایک مرد سے بات کرتے ہوئے اور ایک عورت سے بات کرتے ہوئے ایک جیسی نہیں ہوتی. اب یہ ایک خاموش تبلیغ ہے. اگر واقعی اس میں کوئی رمق ہے حق پسندی کی تو وہ اپنے گریبان میں جھانکے گا تو کہے گا یار معاملہ تو میرا بھی ایسا ہی ہے. یہ حقائق ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں کیا ملتی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آپ تشریف لائے اور کہا کہ وہ سہیلیوں کے پاس عورتوں کے بیٹھی ہوئی تھیں ان کے پاس. آپ نے کہا تخلیہ ان کو بھیجو، اور آپ نے ان کے ساتھ ہم بستری کی اور فرمایا کہ ایک خاتون پر میری نظر پڑی اور مجھے خیال آیا، لہذا میں نے فوراً جو ہے اس کا جو پازیٹیو اللہ تعالیٰ نے آؤٹ لیٹ رکھا ہوا ہے میں نے اس کو اختیار کیا ہے تاکہ میں برائی سے بچ جاؤں. اب اس کا اظہار کرنا، یہ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یار تاڈا نبی جو ہے کو بہت ہی زیادہ معاذ اللہ جذباتی سی. کچھ نہیں، سے نہیں گھبرانا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہر سنت جو ہمارے لیے چھوڑی ہے ہماری رہنمائی کے لیے چھوڑی ہے، ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. اور بڑے صاف الفاظ میں، یعنی آپ غیر شادی شدہ ہیں، آپ کی بیوی نہیں ہے کہ آپ جائیں اور اس کے ساتھ جا کے ہم بستری کر لیں، تو 2 نفل نماز پڑھ لیں، وضو کریں اور 2 نفل نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آثار جو ہے اس کے اثرات کو آپ سے ظاہر کر دے گا. یہی مطلوب ہے. تو باٹم لائن یہ ہے کہ اس میں اس کو ریکگنائز کرنا کہ یہ ایک بہت 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 بڑی حقیقت ہے. آپ اس کو اس بات کو ریکگنائز کر لیں گے اور بچنے کا ارادہ کریں گے. آپ کی ول ہوگی تو دیر از اے ول دیر از اے وے. اللہ تعالیٰ خود آپ کو یہ باتیں جو ہے وہ سجھائے گا. یعنی یہ جو میں 2-3 مثالیں دی ہیں وہ ظاہر ہے کہ میں نے کہیں پڑھا تو نہیں تھا، بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اہل دین کے ساتھ جو تعلق رہا تھا اس کی بنیاد پر ایک کانشیسنس جو ہے وہ دی تھی. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سامان پیدا کیا کہ میں بچ گیا. ورنہ سکینڈلز جو ہیں وہ سب کے. ہمارا جو کالج ہوتا تھا وہ بالکل بے دین قسم کا کالج تھا، نہ تبلیغی جماعت تھی وہاں پر، نہ جمعیت تھی وہاں پر. میں نے وہاں درس قرآن شروع کیا ہفتہ وار، وہ ایک اونچے لیول پر شروع کیا کہ یعنی لیکچر تھیٹر کے اندر میں درس دیتا تھا اور پروفیسرز تک بھی آگے کئی دفعہ جو ہے وہ میرے درس میں بیٹھ جاتے تھے. کہ بہرحال میرا ایک وہاں اللہ کے فضل و کرم سے یہ مقام تھا کہ مجھے ڈینٹسٹری آتی تھی. آپ کا کیریکٹر بھی فیئر ہو اور آپ کی وہ جو پروفیشنل حیثیت ہے وہ بھی ساؤنڈ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے. وہ فائنل ایئر کے اس کے ہاؤس جاب سے فارغ ہوا تو میں نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ سر وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ اور تو لکھ کے لے آیا نا تو میں سرٹیفکیٹ بنا کے لے گیا کہ ٹو سرٹیفائی ٹو ہوم اٹ میں کنسرن کہ ڈاکٹر عبدالسمیع was a student in the Mount Mercy College of Dentistry from such to such time, and he has done house job in Punjab Dental Hospital from NA to NA, and he worked in the following department. لے گیا اوہ نہیں اس طرح نہیں لکھنا. He has done rotatory house job in Punjab Dental Hospital. میں پھر لے کے چلا گیا. آخر میں جملہ لکھا کہ his character and conduct has been satisfactory. انہیں کاٹ کے اس کو کیا ایکسلنٹ، اور پھر ایسا خوبصورت جو ہے اس پہ جملہ لکھا کہ ہی از ڈیلیجنٹ، انٹیلیجنٹ، ہارڈ ورکنگ اینڈ پلیزنٹ ٹو ورک ود. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو عزت بھی دی. تو مجھے اعزاز بھی ہے کہ پھر میں نے ان کو جنازہ بھی پڑھایا میں نے، اور بڑی محبت کے ساتھ پڑھایا. میں ان کو اپنا محسن سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یعنی کالج میں مجھے کھلی چھوٹ دی درس قرآن دینے کی. میں جہاں مرضی عربی پڑھاؤں، درس قرآن دوں، تو انہیں مجھ پر ریسٹرکشن نہیں لگائی. تو آج اگر میں اس قابل ہوں تو اس میں ان کا حصہ ہے. میں جب بھی یاد آتا ہے میں دل سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. تو بہرحال انسان کو ان دا لانگ رن جا کے عزت ملتی ہے. لیکن اگر انسان عزت کا بھوکا ہو جائے تو لوگ ہی مذاق اڑائیں گے، کی کہیں گے، لہذا انسان اپنے اصولوں کو
کمپرومائز کرے پھر نہیں بات ہوتی. ہاؤس جاب میں جب ہم تھے تو عید کی چھٹیاں ہونے والی تھی, اب سب نے کھسکنا تھا کہ جی چیمہ صاحب راؤنڈ لینڈ کے اینڈ دے ہوتے, صرف میں اور ڈاکٹر عبدالخالق صاحب, ڈاکٹر سار صاحب کے داماد, ہم دونوں اکٹھے پاس کیا تھا ہم نے, صرف 2 ہم موجود تھے ڈاکٹر ڈیوٹی پر. چیمہ صاحب آئے ڈپارٹمنٹ میں, دیکھ کر مسکرا کر چلے گئے. یعنی اگر آپ ڈنڈی ماریں گے تو پھر جو ہے آپ کو عزت نہیں ہوگی. آپ جو ہیں وہ ایک یعنی کام بھی آتا ہو الحمدللہ آپ کو, اور پھر فیئرنیس بھی ہو, یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں, پھر آپ کو عزت بھی ملتی ہے. شیطان جو ہے وہ انسان کو یہ سجھاتا ہے, اگرچہ یہ اگلے جو ہماری ٹاک ہے اس پر وہ ٹاپک ہے کہ تھریٹ کرتا ہے انسان, شیطان انسان کو, کہ اگر تم دین کی طرف بہت زیادہ انوالو ہوگے تو تم پروفیشنلی ساؤنڈ نہیں ہوگے. دس از انٹرو الحمدللہ. لیکن اصل بات کیا ہے کہ جو ہمارا اس وقت کا فوکس ہے وہ ہے سیکس ڈسپلن. تو ہمارا دین مکمل دین ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے مکمل رہنمائی عطا فرمائی ہے. اگر ہم اس رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولے گا. سورہ عنکبوت کے آخر میں نے کہ الذین جاہدوا فینا, وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں, لنہدینہم سبلنا, ہم ان کے لیے اپنے دروازے کھولیں گے, اپنے راستے کھولیں گے. تو قرآن مجید میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کھلی کتاب ہے, ہمیں اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے راستے کھلیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. کچھ دینی حلقوں میں آج کل ایک چیز چلتی ہے جیسے کہ مرد عورت کا ہاتھ ملانا جائز ہے, اس پہ کچھ لوگوں کے دل میں سوالات وغیرہ آتے ہیں, اس کے بارے میں اصل میں ایک ہے آپ کے اپنے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو خود یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ دین کی منشا کے خلاف ہے. اور وہی جو آج میں نے ساری گفتگو آپ سے کی ہے کہ جب میں نے کہا ہے کہ مرد اور عورت کا کے ساتھ بات کرتے ہوئے انسان کی فیلنگ ایک جیسی نہیں ہوتی, تو ہاتھ ملاتے ہوئے کیسے ایک جیسے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اور پھر ہوتا کیا ہے, وہ یہ بات میں نے کہی نا کہ آپ پہلے بڑے ہیزیٹنٹ تھے اور پھر ایک ہفتے کے اندر ہیزیٹیشن ختم ہو جاتی ہے, پھر آگے گپ شپ لگتی ہے, پھر اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا ہے, پھر اگلا سٹیپ ہے کونی مارنا, اسی میں کسی گتھم گتھا ہو گئے, اور پھر ایک دم وہ لائن جب کراس ہوتی ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا انسان کو انسان کپڑے کا بتا دیتا ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ یعنی ویسٹ میں یعنی جو پورنوگرافی ہے وہ تو خیر, یا جو جنہوں نے چینل سبسکرائب کیے ہوئے ہوں, اور یا جو رات کے کبھی وہ ٹاپ لیس وغیرہ دکھاتے ہیں, لیکن ڈے ٹائم موویز کے اندر بھی وہ یہ چیز دکھاتے ہیں کہ کس وس کر رہے تھے کسی کے دوسرے کو, ایک دم جو ہے وہ اتنے زیادہ جذباتی ہو گئے کہ انہوں نے کپڑے پھاڑ دیے ایک دوسرے کے, اور ایک دوسرے کو برنا کر کے انہوں نے سیکس کر لیا, حالانکہ یہ نیت نہیں تھی. اس کے بعد جب ہوگا تو پھر تو دوبارہ پلاننگ سے جائے گا, لیکن جو پہلی دفعہ ہوتا ہے وہ غیر ارادی طور پہ ہوتا ہے. باقی جو ان کو کہنے کے لیے ہے, جو بھی یہ بات کہہ رہا ہو, آپ اس سے کہیں کہ بھائی میں تو ہوں گناہ گار آدمی, مجھے تو فرق لگتا ہے, تم نیک آدمی ہو, اور ہمارے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی دل کو صاف کرے, ہمارا دل تو صاف نہیں ہے. یعنی اصل میں اس سوال کا جواب دینا بھی ایک آرٹ ہے, اس کا تعلق علم کے ساتھ نہیں ہوتا. یعنی جو سوال کرنے والا ہے پہلے آپ اس کو ریڈ کریں کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے, ٹرائی ٹو اسٹرائک ہم دیر, انشاءاللہ اس کو بھی بات سمجھ میں آئے گی. آپ شو کریں گے جی میں دیندار آدمی ہوں, تو پھر آپ کو شیطان جو ہے وہ دوسرا کہے ہاں میں نیک آدمی ہوں, تو میں کسی لڑکی سے ہاتھ ملا بھی لوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, تو نہ ملائیں. آپ الٹ جانے اس کے کہ بھائی میں تو گناہ گار آدمی ہوں, میں تو نہیں ملاتا, تم اگر نیک آدمی ہو تمہیں کوئی احساس نہیں ہوتا تو گوڈ, میں تمہیں مجبور نہیں کرتا. اور یعنی اگر آپ آنکھ نظر نیچی کر کے کسی لڑکی سے گفتگو کرتے ہیں تو ماڈرن لڑکی اس کو مائنڈ کرتی ہے, یہ بھی ایک آسپیکٹ ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا. ہمارے زمانے میں شاید ایسا نہیں تھا, لیکن اب میرے علم میں آیا ہے کہ یہ بھی ہے. اینڈ یو فیس اٹ. وہ ایک طرف اس کو مائنڈ کرے گی, لیکن دوسری طرف آپ پہ کیریکٹر کا ایک روب ہوگا اس پر, وہ آپ کے ساتھ احتیاط کرے گی. اور آپ کو اپنے پروفیشن میں پتہ چل جائے گا کہ یہ ویک ایریاز. مثلا ہمارے پروفیشن میں یہ جو دانت بنانے ہوتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں وائٹ کلر کے, اس کو موم کے اندر پہلے جو ہے وہ فٹ کرنا ہوتا ہے, پراپر ارینجمنٹ, پھر اس کی سانچہ بنا کے وہ ڈینچر بنتا ہے.
تو لیبارٹری میں عام طور پر جو ہے دانت جو ہے وہ یوں ایک دوسرے کو پکڑائے جاتے ہیں. پکا طے تھا الحمدللہ، میں نے طے کیا ہوا تھا کسی لڑکی کو اپنے ہاتھ سے دانت نہیں اٹھانے دینا. وہ اتنی سی چیز ہے، اب پکڑے گی تو ظاہر ہے کہ میرے ہاتھ کو ٹچ کر کے ہی پکڑے گی نا. کوئی مجھ سے یعنی دیتی تھی کہ یہ لو، تو میں کہتا تھا کہ ڈراپ کرو میرے ہاتھ پر. اب لڑکیوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ نہیں، اب خود ہی وہ میرے ساتھ وہ احتیاط برتتی تھی الحمدللہ. لیکن بہرحال اس میں اگر آپ احتیاط نہیں برتیں گے تو پھر یو آر ایٹ اون رسک. آپ احتیاط برتیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بیٹی تھی اس کا حیا کے بارے میں قرآن پاک میں جو آیا ہے، جی جی، تو اس نے اپنے والد صاحب کو دو چیزوں کا متعلق کہا تھا کہ جو غلام ہے نا، ایک تو وہ ایماندار حیادار ہونا چاہیے اور دوسرا قوی ہونا چاہیے. اس کی نظریہ ان کو اس مرد کی طاقت پر تھی. یہ بھی نہیں طاقت کہ عورتیں جو ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ وہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طاقت ثابت کی تھی کہ چرواہوں کو دھکا دے کے پریٹ آیا تھا اور ان کے مویشیوں کو پانی پلا دیا تھا. یہ طاقت کا پروف تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے، لڑکی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری شادی اس سے کروا دے. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا فیصلہ تھا کہ میں ایک جوان آدمی کو گھر میں ایسے نہیں رکھ سکتا. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کہی تھی نا، یہ نہیں کہا کہ جس لڑکی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اس کو نوکر رکھ لو اس کی ایسی کو ہرگز. یہ خام خواہ بدماشوں نے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں پر بھی یہ الزام لگایا ہے. سر یہ جو نفلی روزے کا ایک کردار ہے سیکشل ڈیزائر کو سپریس کرنے میں، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے. یہ بڑی پیاری حدیث ہے کہ یا معاشر الشباب علیکم بالباء، تم پر نکاح کرنا جو ہے، ازواجی زندگی بسارنا یہ ضروری ہے. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعِ الْبَاءَ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ. اور اگر تمہارے اندر استطاعت نہ ہو شادی کرنے کی تو پھر روزہ تمہارے لیے خسی کرنے کا باعث بنے گا تمہیں. یعنی اصل بات کیا ہے کہ آپ اس کو اپنا آبجیکٹو بنائیں، اس کے لیے آپ راستے ڈھونڈیں. وہ چیزیں کہ جو انسان کی سیکسول ڈیزائر کو بھڑکاتی ہیں ان کو اوائڈ کریں. آپ ہر چیز فائدہ دے گی. آپ ایک سٹیپ بھی دین کی طرف اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ رجسٹرڈ ہے آپ کے فیور میں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. جی سر، آج کا جو معاشرہ اور جو دور چل رہا ہے سر، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شادی تب تک نہیں کی جاتی جب تک آپ اپنے آپ کو سیٹل نہ کر لیں اور آپ کے پاس ایک اچھی جاب نہیں ہو. حالانکہ انسان جب 18 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کی جو سیکس ڈیزائر ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہ ایک ایسی ایج میں ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کے ٹوپ پہ چلے جاتا ہے. اور خاص طور پر اگر آپ ایجوکیشن میں پڑھتے ہو تو اور زیادہ اس کو یعنی ایک بھڑکا ملتا رہتا ہے. غلط ہے نا سارا. سر، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے فیملی سب کے اگینسٹ چلے جائیں اور ہم شادی کر لیں، کیا یہ بیٹر وے ہو؟ میں اس کا مشورہ نہیں آپ کو دوں گا. سن لینا، اس میں یہ ہے کہ آئیڈیلی اسپیکنگ آپ اپنے والدین کو کنونس کریں کہ آپ مجھے بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور میری بہن کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. آپ میری بہن کو اس کے سسرال بھیج دیں اور کوئی دوسری بہو جو ہے وہ باہر سے لے آئیں، آپ کا خرچہ تو نہیں بڑھے گا اور میں بھی کمفرٹیبل ہو جاؤں گا، میری بہن بھی کمفرٹیبل ہو جائے گی. سن 1985 کی بات ہے، تو وہ ایک وہاں ہوتے تھے، انڈیا سے تعلق تھا، حیدرآباد دکن سے شاید، پی ایچ ڈی کر رہے تھے، بزرگ آدمی تھے، 8-10 سال میں انہیں پی ایچ ڈی کی اسلامیات میں. تو ایک دفعہ اچانک مجھے کہنے لگے کہ وہ مجھے کام جانا پڑ گیا ہے تو آپ فارغ ہیں؟ میں نے کہا جی فارغ ہوں. تو جمعہ میری جگہ پہ پڑھا دیں مسلم سینٹر میں. مسلم سینٹر میں میں نے اس میں مسلم کمیونٹی سینٹر میں میں نے جمعہ پڑھایا. تو اسی کو میں نے موضوع بنایا اور وہاں میں نے سجیسٹ کیا، یعنی مردوں کو خطاب کرتے ہوئے، کہ خدا کے لیے اپنے بچوں پر رحم کرو. آپ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ جہاں بچے جو ہیں وہ بے راہ روی کے ساتھ گرل فرینڈز ہیں، بوائے فرینڈز ہیں، سیکس کر رہے ہیں. آپ ایک طرف اپنے بچوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بے راہ روی کی طرف نہ جائیں اور دوسری طرف آپ ان کی جلدی شادیاں نہیں کرتے. پھر یہی میں نے سجیسٹ کیا
کہ آپ کی بھی بچیاں ہیں, بچے بھی ہیں, آپ انہیں بھی تعلیم دلوا رہے ہیں, بیٹوں کو بھی دلا رہے ہیں. آپ اپنے گھر میں بہو لے آئیں اور اس کو تعلیم حاصل کرتے رہے ساتھ ساتھ, اور اپنی بیٹی جو ہے اس کو رخصت کر دیں کسی دوسرے گھر میں. یعنی ایک ٹرائنگل سی بنے گی, لیکن کوئی فائنینشیل برڈن نہیں آئے گا. تو اس کے بعد جب خطبہ ہوا تو لڑکے بڑے خوش تھے, ایک دوسرے کو فون کر رہے ہیں, جمعہ کتنے پڑھے ڈاکٹر سمی گیو اے ویری گڈ خطبہ ٹوڈے. یہ پیرنٹس کی زیادتی ہے, دے مسٹ ریئلائز. پھر ایک لائن جو ہے وہ لگی رہتی ہے کہ جی بڑا بیٹیاں بیٹھی ہیں تو پھر بیٹے کی بھی شادی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اس میں ہمارے معاشرے میں کچھ پریکٹیکل پرابلمس بھی ہیں, لیکن اگر آپ سینسبلی بیہیو کریں تو وہ آپ کے لیے پرابلمس جو ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں جب یعنی ہاؤس جاب کر کے یہاں پریکٹس میں آ گیا تو ایک دفعہ ڈاکٹر سارا صاحب نے مجھے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہاری شادی وادی کا کیا پروگرام ہے. میں نے کہا کہ جی ابھی تو میرے بڑے بھائی کی بھی نہیں ہوئی. کہتے ہیں کہ اس کی داڑھی ہے. میں نے کہا نہیں. پھر وہ کہاں بڑا رہ گیا. پھر انہوں نے اپنا سنایا. کہتے ہیں کہ جب میں MBBS کر کے ساہیوال میں جا کے میں نے پریکٹس شروع کی تو رنگ رنگ کی عورت میرے پاس آنی شروع ہوئی تو میں نے گھر میں شور مچا دیا, شادی کرو میری, شادی کرو میری, شادی کرو. تو ان کی بیوی جو ہیں ڈاکٹر صاحب کی, تو وہ ان کی بھابھی کی بھانجی ہیں, بڑی بھابھی کی. تو رشتہ طے ہو گیا. تو انہوں نے کچھ لنگر آن کیا اس کو کہ جی اس کے ماموں نے پتہ نہیں انگلینڈ سے آنا ہے. کہتے میں نے پیغام بھیجا کہ مارچ میں شادی ہوگی تو ہوگی, ورنہ پھر کسی اور جگہ ہوگی. کہتے فٹافٹ سارے کام سیدھے ہو گئے اور مارچ میں شادی ہو گئی, اور دسمبر میں عارف صاحب آ گئے. بڑے بیٹے کا نام ان کا ڈاکٹر عارف رشید ہے. بہت ریویو دے رہے ہیں, آخری بنیادوں پہ پیش کرتے ہیں کہ یہ تو بہت چلا ہوا ہے نا کہ جی میری خواہش ہے لڑکے سے پوری ہو جائے, کسی کو اس سے کیا ہے. اگلی دور پہ آپ کیا کہتے ہو, آپ کا دین کہتا ہے اس کو سنبھالو. تو اس بارے میں ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ اصل میں بات کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, آزاد نہیں ہیں. ہمارے رب نے ہم پر کچھ ریسٹرکشنز لگائی ہیں وچ وی آر ٹو آبزرو. سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اول تو میں نے آپ کو ساری الحمدللہ اپنے حد تک سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے, لیکن سمجھ میں آئے یا نہ آئے میرے رب کا حکم ہے, اس کی یہ ریسٹرکشن ہے. لہذا مجھ پر ان ریسٹرکشن کو آبزرو کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے. رہی یہ بات کہ اس کی کمپلیکیشنز کیا ہیں, تو کسی کو کیا ہے. دیکھیے بغیر شادی کے آؤٹ آف ویڈ لاک جو سیکس ہے اس سے پریگنینسی تو کوئی سٹاپ نہیں ہوتی. اب جب پریگنینسی ہو جاتی ہے تو پھر وہ لاوارث بچے بن جاتے ہیں. اور یہ پورا معاشرہ, ابھی پچھلے ویک میں بڑی خوبصورت ایک پوسٹ جو ہے وہ آئی ہوئی تھی, یہ ویلفیئر کے جو ادارے ہیں سب اس سرمایہ دارانہ اور جابرانہ نظام کو سپورٹ کرنے کے ادارے ہیں. اصل تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے نا, سب کو کھانا روٹی پرووائڈ کرنا, سب کو کپڑے پرووائڈ کرنا. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ادارے بنتے ہیں اور پھر ان کو فنڈنگ ہوتی ہے بے شمار, اور یہ ایدی کے جتنے سینٹرز ہیں وہاں پتہ نا آپ کو ایک پنگوڑا بھی پڑا ہوا ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ایک جملہ بھی لکھا ہوتا ہے جھولے میں ڈال, پتہ نہیں کیا, ہاں قتل نہ کر جھولے میں ڈال. وہ کیا چیز ہے بھلا, ہاں ناجائز بچہ ہے تو ہمارے جھولے میں ڈال دو, ہم اس کو پالیں گے. مطلب کیا ہے کہ وہ جو ایک پہلے کمپلیکیشن کا ایک خطرہ تھا وہ خطرہ بھی ٹل جائے, کہ ہم حرام بچہ جنم دیں گے اور اس کو ایدی کے والے کر دیں گے. اور بچے کا بغیر ماں یا بغیر باپ کے پلنا, ہی از نیور ایور اے نارمل چائلڈ. باپ کی سرپرستی کے بغیر بچہ پلے, سیپریٹڈ چلڈرن کا, سیپریٹڈ پیرنٹس کا, اس میں آپ کو کمپلیکیشنز نظر آئیں گی. آپ اپنے دوستوں میں سے دیکھ لیں, اور اب تو وہ نمبر بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ سیپریٹڈ پیرنٹس کے چلڈرن ہیں, یا وہ باپ کے پاس رہتے ہیں, ماں کی سپرویژن نہیں ہے, یعنی ماں کی شفقت نہیں ہے, یا وہ ماں کے پاس رہتے ہیں تو باپ کی سپرویژن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ماسٹربیشن کے حوالے سے ایک سوال تھا. گاندھی صاحب نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ قرآن پاک میں اس کا کوئی ذکر نہیں آیا, تو یہ اسلام میں حرام نہیں ہے. انتہائی مکروہ ضرور ہے. یعنی حدیث میں, یہ ایک حدیث میں نے پڑھی ہے کہ جو شخص ماسٹربیشن کرتا ہے وہ قیامت میں اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ زنا کیا. ٹھیک ہے, حرام مطلق کا کہنے کے لیے ایک بڑی زیادہ اسٹرانگ
آپ کو آرگومنٹ جو ہے وہ قرآن و حدیث سے چاہیے. ریپیٹیڈلی کوئی بات کہیے تو اب اسے حرام مطلق کہا جاتا ہے. میں بھی ایگری کروں گا کہ یہ حرام نہیں ہے، لیکن ایک طرف تو دینی اعتبار سے یہ نامناسب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، پلس یہ انسان کو فرسٹریشن دیتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں دیتا. یعنی اگر آپ نے باقاعدہ سیکس کیا ہے بیوی کے ساتھ تو آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں. آپ نے ماسٹربیشن کی ہے تو ایک دفعہ ٹھیک ہے کہ وہ جو ایک دم جوش آ گیا تھا وہ ایک دفعہ آپ کا ریلیو ہو گیا، لیکن اس کے بعد کیا ہے، ماسٹربیشن جو ہے یہ آپ کو فرسٹریشن دیتی ہے. نارمل چیز تو نہیں ملی آپ کو. لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. آپ پورنوگرافی دیکھیں گے تو آپ کے اندر وہ جوش پیدا ہوگا. اب اس جوش کو کیسے ٹھنڈا کریں گے؟ یو ہیو نو وے آؤٹ. ایک دفعہ کریں، پھر دوبارہ دیکھیں گے، پھر جی چاہے گا، دوسری دفعہ کریں گے، تیسری دفعہ کریں گے. اور عجیب بات ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں، یعنی کتابوں کے اندر، ایون میڈیسن کی کتابوں کے اندر لکھا ہو کہ اسے کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو انفرٹیلیٹی کا ریٹ ہے وہ کتنا زیادہ ہے. اکثر جوڑے اب بے اولاد ہیں، لیکن ماننے کا نام نہیں لیتے ڈاکٹر کے اس کے کوئی انسان کی کمزوری واقع ہوتی ہے. کیا ہے پھر؟ یا تو ایکسپلین کریں. پہلے سے بہتر خوراک ہم کھا رہے ہیں. ہمارے ماں باپ کو اتنا کچھ کہاں میسر تھا کھانے پینے کے لیے جو ہمیں میسر ہے. لیکن جتنی بھی شادیاں ہو رہی ہیں اس میں آپ کو یعنی ہر 10واں جوڑا جو ہے وہ کم سے کم آپ کو ملے گا جس میں اولاد نہیں ہے. کیا پرابلم ہے ہمیں؟ کچھ تو ہے نا. تو یہ میں بھی یعنی اس حد تک ایگری کروں گا ان سے کہ ٹھیک ہے، کوئی بھی عالم انشاءاللہ آپ کو نہیں کہے گا کہ یہ حرام ہے، لیکن مکروہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرمایا، اور فرسٹریشن کاز کرتا ہے، اس کی پرابلمز ہیں. لیکن رکے گا کب؟ جب آپ اس راستے کو چھوڑیں. آپ جو ہیں وہ پورنوگرافی دیکھیں گے اور سیکس کی گفتگو آپس میں کریں گے، لڑکیوں کے راؤنڈ پھریں گے، ان کے اندر بیٹھیں گے، تو جذبہ تو ابھرے گا. اب آپ کچھ کر نہیں سکتے، تھوڑے سے کنزرویٹو بھی ہیں. کعبہ میرے آگے ہے، کلیسا میرے پیچھے، ایما مجھے کھینچے ہے تو روکے ہے مجھے کفر. کنزرویٹو بھی ہیں اور بیٹھتے بھی ہیں لڑکیوں میں. اب بھرے ہوئے جب جائیں گے باتھ روم میں آپ تو کیا کریں گے پھر؟ یہ کیسے روکے گا؟ آپ اس راستے کو چھوڑیں. نہ صرف ماسٹربیشن، میں اس سے بھی آگے جاؤں گا کہ آپ کا جو نائٹ ڈسچارج ہے اس کی فریکوینسی کو بھی آپ چیک کریں. آپ جو ہیں وہ اس راستے کو چھوڑیں تو انشاءاللہ آپ کا وہ گیپ جو ہے وہ مہینوں میں چلا جائے گا. ورنہ اکثر نوجوان جو ہیں وہ روز اس کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا آپ کنٹرول کریں گے تو ہفتے پہ چلے جائے گی بات. اور اگر آپ نے آپ کو دین کی طرف لگائیں، قرآن مجید کی تلاوت باقاعدگی سے کریں، نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور ان چیزوں کو اوائڈ کریں، تو انشاءاللہ جوانی میں، عین جوانی میں مہینہ 1.5 مہینہ جو ہے وہ آپ کا جو اس میں گیپ آئے گا. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے اندر ایک یعنی قوت جو ہے وہ محفوظ رہے گی. اور یہ سمجھنا کہ باتیں بنانے والے تو باتیں بناتے رہیں گے، لیکن آپ کو اپنا جو ہے ضمیر، اس کی روشنی میں اپنے آپ کو صحیح دیکھنا چاہیے. اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہے، اور ضمیر بڑی غضب کی چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بالکل صحیح گائیڈنس دیتا ہے. قرآن مجید میں کہا گیا نا کہ سورہ قیامہ میں وہ کیا الفاظ ہیں؟ ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. یقیناً انسان اپنے آپ کو خوب دیکھتا ہے، خواہ کتنے ہی بہانے تراش لے. میں آپ کو بیوقوف بنا سکتا ہوں، اپنے ضمیر کو بیوقوف نہیں بنا سکتا. یہ مجھے صحیح سے خبر دے گا تو کون ہے، کتنے پانی میں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو بھی واچ کریں. میں تو اس سے بھی آگے جاؤں گا کہ ماسٹربیشن کی طرف کیوں جائیں آپ اپنی اس فریکوینسی کو بھی واچ کریں. کیوں زیادہ فریکوینسی ہے، روز کیوں آتا ہے؟ اپنا محاسبہ کریں کہ کل کیا حرکت کی تھی تم نے جس کی وجہ سے آج رات تمہیں ڈسچارج ہوا. اب دیکھیں گے تو انشاءاللہ یعنی آپ ایک اپنے اندر اپنی اسٹرینتھ پائیں گے. انسان جب اپنی نظر میں مضبوط ہوتا ہے تو اصل مضبوطی وہی ہوتی ہے. سارے لوگ جو ہیں وہ مجھے بڑا حاجی نمازی سمجھتے ہیں، لیکن اپنے ضمیر کے اندر میں کیا ہوں؟ بہت گھٹیا ہوں. تو میں کبھی بھی اپنے اندر کانفیڈنس نہیں پا سکتا. جب میرا ضمیر مجھے کہے گا تم ٹھیک ہو، پھر ایسا چیز
اس کی فکر کر لی جائے. جیسے آج کل ہمارے ہاں جو دینی حلقے ہیں میڈیا پہ ان کے اپنے چینل بنے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ خواتین کو کہا تو اس سے قرآن کی درس سے حدیث وغیرہ دینی ہے، تو کیا یہ مناسب ہے اس طرح کسی خواتین کا درس قرآن کی بھی ساتھ کرنا؟ نہیں ہونا چاہیے. سب سماعت کرنا، یہ ہم جیسے لوگوں کا سماعت کرنا مناسب نہیں. اس میں دو چیزیں پہلے میرا سوال محمد رہ گیا تھا کہ انسٹیٹیوشنلی تو اس کے اوپر بات کرنے کا جس طرح باقی چیزیں نہیں ہیں ہمارے کوئی، گھر میں کب سے بات اور کس طرح سے بات اور کس کو بات کرنی چاہیے، مطلب یہ ہے کہ متاثر ہوتی ہے خاص طور پر سوال یہ ہے سر کہ گھر میں اگر بات اپنے گھر والوں سے کرنی چاہتا ہے بندہ تو کس طرح مطلب جو بچوں کرنی چاہیے، کس کو کرنی چاہیے، کب کس ایج میں کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے سیکس ایجوکیشن بچوں کو. سیکس ایجوکیشن جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی بھائی کے درمیان، بھائی بہن کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، ماں بیٹی کے درمیان، ماں بیٹے کے درمیان ایک پردہ رہنا چاہیے. اگر اس پہ اوپن گفتگو ہوگی تو یہ خطرناک ہے. جیسے ہم نے ادھر ادھر سے سن کر پتہ چل گیا تھا کہ جی بچے کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، یہی فطری طریقہ کار ہے. بھائی بھائی کے درمیان بھی اس میں ایک حجاب رہنا چاہیے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک ہے کہ کوئی ایسی عورت جو ہے وہ گفتگو کر رہی ہے جو آپ کے فریکوینٹ کانٹیکٹ میں نہیں ہے، اور ایک ایسی عورت کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں جو آپ کے فریکوینٹ کانٹیکٹ میں ہے. ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ کی جوان بہن، اس کے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے. دیکھیں نا، جب کسی بچے کی شادی ہوتی ہے کسی گھر میں تو والدین بچے کی شادی کیوں کرتے ہیں؟ اسی کے ہم کے لیے کرتے ہیں نا کہ وہ سیکس کر سکیں. لیکن پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ اپنے بیڈ روم میں سیکس کرتے ہیں، لانج میں کیوں نہیں کرتے؟ پتہ تو ہے ہی ماں پہ انہوں کو میں یہ کرنا. یہ حجاب ہے. جب آپ اپنی بہن کے ساتھ کھلی بات کریں گے تو پھر اس کے اثرات ہوں گے. جیسے ہوتا نا کہ ہمارا ایک مزاج اس سائنٹیفک دور نے بنایا ہے کہ ویریفیکیشن، تجربہ. ایک ہے کہ آپ کی بہن کہیں اور کوئی ٹیسٹ کرتی ہے کہ اچھا اس کو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایک یہ ہے کہ وہ آپ پر ٹیسٹ کرے. اس لیے کہ ایسا ٹیسٹ کرنے کے لیے پہلے آپ کو کچھ فرینکنس کی ضرورت ہوتی ہے نا. آپ راہ چاہتی لڑکی کو کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو پہلے اس کے ساتھ کچھ رسم و راہ بنانے پڑتے ہیں. ویئر ایز آپ کی بہن جو ہے آپ کے فریکوینٹ کانٹیکٹ میں ہے، آپ نے اس کے ساتھ سیکس کی بات ڈسکس کی اور آپ سو رہے ہیں اور آپ کی اریکشن ہو گئی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہوگا، کہ آپ کا وہ حجاب تو ٹوٹ گیا ہے. تو آپ کی بہن آپ کو مذاق میں کہہ سکتی ہے کہ وہ تڑنا لو ہوئی کچھ ہو رہا ہے جی. اب یہ جو ایک سٹیپ اور آگے ہو گئے نا، پھر ایک اور آگے سٹیپ آ گیا، ایک اور آگے سٹیپ آ گیا. تو جو دین کی منشا سمجھ میں آتی ہے اور ہماری جو روایات ہیں پرانی اللہ کے فضل و کرم سے، وہ بڑی اسٹرانگ روایات ہیں. آج کل پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں ہے یہ رواج. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایون دو کزنس کی آپس میں منگنی جب ہو جاتی تھی تو دے ور ناٹ سپوز ٹو میٹ ایچ ادر. ٹھیک ہے نا. اب وہ بڑی دور کی بات ہے. حالانکہ کامن سینس ایک طرف یہ کہتی ہے کہ اب تو ان کی شادی ہونی ہے تو دے مسٹ انڈرسٹینڈ ایچ ادر. لیکن اس میں اگر زیادہ ہی انڈرسٹینڈ کر لیا پھر تو ہمارے بزرگوں نے جو روایات بنائی تھی، میں تو ان کی سمجھداری کی داد دیتا ہوں کہ ہاؤ سینسیبل ور دے. کہ سگے کزن جو بچپن سے اکٹھے کھیلتے رہے اور آتے جاتے رہے ایک دوسرے کے گھر میں، منگنی کے بعد وہ لڑکا جو ہے وہ اس گھر میں نہیں جاتا تھا. کیوں؟ اب ان کی آپس میں ایک فیوچر ہے نا کہ ان کی شادی ہونی ہے. اور شادی یعنی ان دا ڈیپ سینس کیا ہے؟ سیکس کا پروگرام ہے نا. اب دے آر مور لائکلی ٹو سی ایچ ادر اینڈ واچ ایچ ادر ود دیٹ اینگل. زیادہ خطرہ ہے کہ وہ کبھی لمٹ کراس کر سکتے ہیں. جبکہ عام عورت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا یہ معاملہ نہیں ہوتا. اور باقی کوئی بھی معاملہ ہو،
آپ ادھر جھانکتے رہیں اپنے دل میں, آپ کو بالکل صحیح صحیح انفارمیشن جو ہے وہ دل بتائے گا کہ تم صحیح کر رہے ہو, وہ غلط کر رہے ہو. بڑی پیاری حدیث ہیں اس سلسلے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افتح قلبک. ایک حدیث میں ہے کہ الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے, تمہارے سینے میں کھٹکے, اور تم یہ نہ چاہو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے. کیا خوبصورت تعریف ہے برائی کی. اور ایک حدیث میں ہے کہ جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے اس کو چھوڑ دو. ولاؤ افتاک المفتی, خواہ مفتی تمہیں اس کے حق میں فتوی کیوں نہ دیتا. مفتی نے فتویٰ دے دیا کہ ہاں جس کے ساتھ منگنی ہوئی ہو اس کے ساتھ کوئی ایکسٹرا آرڈنری احکام نہیں ہے دین میں, ٹھیک ہے نہیں ہے, لیکن آپ نے دل سے پوچھے تو دل کہے گا کہ نہیں یہ ڈینجرس ایریا ہے. آئی ایم لائکلی ٹو بیکم مور فرینک ود ہر. اور یہ کئی کیسز ایسے ہیں کہ منگنی ہوئی یا ایون نکاح ہوا تو میسیجنگ کے اندر بھی وہ لڑ پڑے ایک دوسرے کے ساتھ اور طلاق ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فطری تعلق بنایا ہے. جنسی تعلق جو ہے یہ انسان کو جوڑتا ہے, اسی لیے ایام کے دوران طلاق جو ہے وہ مکروہ ہے. کیوں؟ کہ آپ کا اس بیوی کے ساتھ سیکسول کانٹیکٹ نہیں ہوتا تو یو آر مور لائکلی کہ آپ کے اندر دوری ہو, اور جب وہ پاک ہے تو پھر ناراضگی بھی ہوگی, اور جو ہی رات کو آپ سوئیں گے تو پھر آپ اس کے ساتھ سیکس کر لیں گے تو ساری ناراضگی ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ دین جو ہے اگر آپ اس کے احکام کو علیحدہ کھینچ کے دیکھیں گے تو آپ کو عجیب عجیب لگیں گے بات, لیکن ان سب کو آپ اکٹھا دیکھیں ایک جگہ پر تو یہ بالکل ایک ون ہول نظر آئے گا, آرگینک ہول. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله